سورہ حج میں اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ یہ سورہ حج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعبیر کعبہ، حج کے مسائل اور حج کے بارے میں بھی بیان آ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس صورت کے اندر مختلف عقیدہ توحید بھی، موت کے بعد والی زندگی بھی، جنت اور دوزخ کے لیے بھی ذکر کیا جا رہا ہے، اور سب سے پہلے آغاز قیامت کے ذکر سے کیا جا رہا ہے۔ قیامت کیسی خوفناک اور کیسی ساری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، تو فرماتے ہیں اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑی بھاری چیز ہوگی۔ اللہ، جس روز تم لوگ اس زلزلے کو دیکھو گے، اس روز تمام دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائیں گے، اللہ، اور تمام حمل والیاں اپنا حمل ڈال دیں گی، اور اے مخاطب تجھ کو لوگ نشے کی حالت میں دکھائی دیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب ہی سخت ہے۔ یہ قیامت کے روز اور قیامت سے پہلے زلزلے کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور بعض آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بے جانے بوجھے جھگڑا کرتے ہیں، اور ہر شیطان سرکش کے پیچھے ہو لیتے ہیں، جس کی نسبت یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ جو شخص اس سے تعلق رکھے گا تو اس کا کام ہی یہ ہے کہ اس کو راہ حق سے بے راہ کر دے گا، اور اس کو عذاب دوزخ کا رستہ دکھلائے گا۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب، اے لوگو تم قیامت کے دوبارہ پیدا ہونے سے شک و انکار میں ہو، تو ہم نے اول بار تم کو مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر بوٹی سے پیدا کیا، اور پھر ادھوری بھی بعض دفعہ، تاکہ ہم تمہارے سامنے اپنی قدرت ظاہر کریں۔ اور ہم نے ماں کے رحم میں جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک مدت معین تک ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر ہم تم کو بچہ بنا کر باہر لاتے ہیں، پھر تاکہ تم اپنی بھری جوانی کی عمر تک پہنچ جاؤ، اور بعض تم میں وہ بھی ہیں کہ پہلے ہی مر جاتے ہیں، اور بعض تم میں وہ ہیں جو نکمی عمر یعنی زیادہ بڑھاپے تک پہنچا دیے جاتے ہیں، جس کا اثر یہ ہے کہ ایک چیز سے باخبر ہو کر پھر بے خبر ہو جاتے ہیں۔ اور اے مخاطب تو زمین کو دیکھتا ہے کہ خشک ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے اور پھولتی ہے، اور ہر قسم کی خوشنما نباتات اگاتی ہے۔ یہ اللہ کا کمال اور اللہ کی قدرت، یہ اس سبب سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی اس ہستی میں کامل ہے، اور وہی بے جانوں میں جان ڈالتا ہے، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے، اور قیامت آنے والی ہے، اس میں ذرا شبہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ قبر والوں کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ اور بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدون واقفیت کے اور بغیر دلیل اور بغیر کسی روشن کتاب کے تکبر کرتے ہوئے جھگڑا کرتے ہیں، تاکہ اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں، اور ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کو جلتی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم
اجرنا من النار، اور یہ سب تیرے ہاتھ کے کیے ہوئے کاموں کا بدلہ ہے، اور یہ بات بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اور یہ اللہ یہ بات ثابت کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ، یہاں سے اللہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ اللہ کی عبادت کنارے کنارے کرتے ہیں، وسط دریا میں جانے کے لیے تیار نہیں۔ اگر ان لوگوں کو خیر اور بھلائی ملتی ہے تو بڑی اللہ کی تعریفیں کرتے ہیں، اور اگر ذرا سی آزمائش اور فتنہ آتا ہے تو پھر شکوہ شکایت کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں کیا میں ہی مصیبت کے لیے جائیں گا، کیا عذاب مجھ پر آ رہا ہے، کس جرم کی مجھ پر یہ سزا دی جا رہی ہے۔ رب العالمین ان کے بارے میں فرما رہے ہیں خسر الدنیا والآخرہ، کی دنیا بھی تباہ، اور بعض آدمی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ، اب بعض آدمی اللہ کی عبادت ایسے طور پر کرتا ہے جیسے کسی چیز کے کنارے پر کھڑا ہو، پھر اگر اس کو کوئی دنیاوی نفع پہنچ گیا تو اس کی وجہ سے اس نے قرار پا لیا، اور اگر اس پر کوئی آزمائش ہو گئی تو منہ اٹھا کر کفر کی طرف چل دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جس سے دنیا اور آخرت دونوں کو کھو بیٹھا ہے، اور یہی کھلا نقصان ہے۔ خدا کی عبادت کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت کرنے لگا جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے نہ اس کو نفع پہنچا سکتی ہے، ذالک هو الضلال البعید، یہ انتہا درجے کی گمراہی ہے، اور وہ ایسے کی عبادت کر رہا ہے کہ اس کا ضرر بنسبت اس کے نفع کے زیادہ قریب الوقوع ہے، اور ایسا کار ساز بھی ہے اور ایسا رفیق بھی برا ہے، ایسا کار ساز بھی برا ہے اور ایسا رفیق بھی برا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ایسے باغوں میں داخل فرمائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ جو ارادہ کرتا ہے کر گزرتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سبوں کا ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرمائے، اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخالفت کر کے اس بات کا خیال رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ رسول کی دنیا اور آخرت میں مدد نہ کرے گا، تو اس کو چاہیے کہ ایک رسی آسمان تک تان لے، پھر اس کے ذریعے سے آسمان پر پہنچ کر اگر ہو سکے تو اس وحی کو موقوف کرا دے۔ کوئی کر سکتا ہے ایسا؟ تو پھر اب غور کرنا چاہیے آیا اس کی یہ تدبیر اس کی ناگواری کی چیز کو موقوف کر سکتی ہے؟ اور ہم نے اس قرآن کو اسی طرح اتارا جس میں کھلی کھلی دلیلیں ہیں، اور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ ان الذین آمنوا، ان آتا ہے یقین ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسلمان اور یہود اور صائبین اور نصارہ اور مجوس، یہ جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں اور مشرکین، اللہ تعالیٰ ان سب کے درمیان میں قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا، اور مسلمانوں کو جنت میں داخل کرے گا اور کافروں کو دوزخ میں۔ بے شک خدا تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ اور اے مخاطب، کیا تجھ کو یہ بات معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سب عاجزی کرتے ہیں، جو کہ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت اور چوپائے، اور بہت سے آدمی بھی، اور بہت سے ایسے ہیں جن پر عذاب ثابت ہو گیا ہے، اور سچ یہ ہے کہ جس کو خدا ذلیل رکھے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ۔ پھر سجدہ آ گیا، سجدہ کر لیجیے گا، اور اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے جو چاہے کرے۔
حاضان خصما، یہ دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے دین کے بارے میں باہم اختلاف، یعنی ایک کافر اور دوسرے اہل۔ سو جو لوگ کافر تھے ان کے لیے آگ کے کپڑے قطع کیے جائیں گے اور ان کے سر کے اوپر سے تیز گرم پانی چھوڑا جائے گا اور اس سے ان کے پیٹ میں کی چیزیں یعنی انتڑیاں اور کھالیں سب گل جائیں گی اور ان کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے مقامع من حدید اعاذنا اللہ۔ اور وہ لوگ جب دوزخ میں گھٹے گھٹے گھبرا جائیں گے اور اس سے باہر نکلنا چاہیں گے تو پھر اس میں دھکیل دیے جائیں گے اور ان کو کہا جائے گا کہ جلنے کا عذاب ہمیشہ کے لیے چلتے رہو۔ اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی اور ان کو وہاں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور پوشاک ان کی وہاں ریشم کی ہوگی اور یہ سب انعام ان کے لیے اس لیے ہے کہ دنیا میں ان کو کلمہ طیبہ کی ہدایت ہو چکی تھی وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور ان کو اس خدا کے رستے کی ہدایت ہو گئی تھی جو لائق حمد ہے۔ اور بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور مسلمانوں کو اللہ کے رستے سے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں جس کو ہم نے تمام آدمیوں کے واسطے مقرر کیا ہے کہ اس میں سب برابر ہیں، اس میں رہنے والا بھی اور باہر سے آنے والا بھی، اور یہ روکنے والے لوگ معذب ہوں گے، ان کو عذاب دیا جائے گا۔ اور جو شخص اس میں یعنی حرم میں کوئی خلاف دین کام کا قصداً ظلم یعنی شرک و کفر کے ساتھ کام کرے گا تو ہم اس شخص کو عذاب دردناک دکھائیں گے۔ حرم کے باہر جو گناہ ہے وہ بھی گناہ ہے اور خدا نخواستہ حرم کے اندر جو گناہ کیا جائے گا تو زیادہ موجب عذاب ہوگا۔ اب حضرت ابراہیم کی تعمیر کعبہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور جب کہ ہم نے ابراہیم کو خانہ کعبہ کی جگہ بتلائی، اس سے پہلے خانہ کعبہ کی جگہ معلوم نہ تھی اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا اور میرے اس گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام و رکوع و سجدہ کرنے والوں کے واسطے پاک رکھنا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ لوگوں میں حج کے فرض ہونے کا اعلان کر دو، لوگ تمہارے پاس حج کو چلے آئیں گے، پیادہ بھی، دبلی اونٹنوں پر بھی، جو کہ دور دراز رستوں سے پہنچی ہوگی تاکہ اپنے دینی اور دنیاوی فوائد کے لیے موجود ہوں، تاکہ ایام مقررہ یعنی ایام قربانی میں ان مخصوص چوپایوں پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لے یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے سو ان قربانی کے جانوروں میں سے تم کو بھی اجازت ہے کہ کھایا کرو اور مصیبت زدہ محتاج کو بھی کھلایا کرو۔ پھر لوگوں کو چاہیے کہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنے واجبات کو پورا کریں، اور انہی ایام معلومات میں اس معمول گھر یعنی خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِیقِ، اور یہ بات تو ہو چکی کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے محترم احکام کی وقت کرے گا، عظمت کرے گا، سو اس کے حق میں اس کے رب کے نزدیک بہت بہتر ہے۔ اور ان مخصوص چوپایوں کو باعث ان کے جو تم پر پڑھ کر سنا دیے گئے ہیں تمہارے لیے حلال کر دیے گئے، یعنی جو خنزیر اور دوسرے جانوروں کا ذکر کیا ان کے علاوہ جو جانور اللہ نے حلال کیا ہے تم لوگ گندگی سے یعنی بتوں سے بالکل کنارہ کش رہو۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور
چھوٹی بات سے کنارہ کش اور اس طور سے کہ اللہ کی طرف حنفاء للہ جھکے رہو اور اس کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر پرندوں نے اس کی بوٹیاں نوچ لی، یا اس کو ہوا نے کسی دور دراز جگہ میں لے جا پٹکا، غرض وہ اسی طرح مشرک تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ بات بھی ہو چکی ہے۔ اور قربانی کے جانور کے مطلب اور سن لو کہ جو شخص دین خدا بندی کے ان یادگاروں کا پورا لحاظ رکھے گا تو ان کا یہ لحاظ رکھنا خدا تعالی سے دل کے ساتھ ڈرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ تم کو ان سے ایک معین وقت تک فوائد حاصل کرنا جائز ہے، پھر اس کے ذبح حلال ہونے کا موقع بیت عتیق کے قریب ہے۔ معنی یہ ہے کہ حدود حرم ساری کی ساری جو ہے یہاں پر ذبح ہوگا، حرم سے باہر جو ہے وہ احرام کا حج کا جو ہے وہ جانور ذبح نہیں ہوگا۔ اور ہم نے ان میں سے ہر امت کے لیے قربانی کرنا اس غرض سے مقرر کیا تھا کہ وہ ان مخصوص چوپاؤں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو عطا فرمائے تھے۔ سو اس سے یہ بات نکل آئی کہ تمہارا معبود ایک ہی خدا ہے، تم اسی کے ہو کر رہو۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گردن جھکا دینے والوں کو جنت کی خوشخبری سنا دیجئے، جو ایسے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل وجلت قلوب ڈر جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، والصابرین اور جو ان مصیبتوں پر کہ ان پر پڑتی ہے صبر کرتے ہیں، اور جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں بقدر حکم اور توفیق کے خرچ بھی کرتے ہیں۔ والبدن جعلنا، اور بدنا کہتے ہیں قربانی کے اونٹ اور گائے کو ہم نے اللہ کی یادگار بنایا ہے، ان جانوروں میں تمہارے اور بھی فائدے ہیں، سو تم ان پر کھڑے ہو کر ذبح کرنے کا وقت اللہ کا نام لیا کرو، پر جب وہ کسی کروٹ کے بل گر پڑے اور ٹھنڈے ہو جائے تو تم خود بھی کھاؤ، اور بے سوال اور سوالی محتاج کو بھی کھانے کو دو۔ اور ہم نے ان جانوروں کو اس طرح تمہارے زیر حکم کر دیا تاکہ تم اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں قربانی کے ذریعے ذبح کے لیے اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی۔ اور آگے فرمایا یاد رکھو لن ینال اللہ لحومہا، اللہ کے پاس نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون۔ گوشت بھی سارا تم نے کھانا ہے، خون بھی یہی رہ جاتا ہے۔ خداوند کریم کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ سن لیجئے، اللہ کے پاس نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، لیکن اس کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، قربانی کے اندر بھی اور ہر کار خیر کے اندر اس کا خیال کرنا کہ نام و نمود نہ ہو، نشو و نما نہ ہو، اور ورنہ آدمی لاکھوں روپیہ قربانی پہ لگاتا ہے، کئی کئی لاکھ کے جانور لیتا ہے، ساتھ تصویریں کھنچواتا ہے، پھر منشاء شریعت یہ ہے کہ آدمی ہر کار خیر کو محض اور محض اللہ کی رضا کے لیے کرے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ان جانوروں کو تمہارے زیر حکم کر دیا کرتا ہے تاکہ تم اللہ کی راہ میں ان کے قربانی کی اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تم کو اس طرح قربانی کرنے کی توفیق دی۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخلاص والوں کو خوشخبری سنا دیجئے،
بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان مشرکین کے غلبہ اور ایذا رسانی کی قدرت کو ایمان والوں سے ہٹا دے گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ کسی دغاباز کفر کرنے والے کو نہیں چاہتا۔ اذن للذین یقاتلون، اب تک جہاد کی اجازت نہ تھی، 13 سالہ مکی دور کے اندر بھی مارے کھا رہے ہیں، تکلیفیں پہنچ رہی ہیں، لیکن حکم نہیں تھا۔ مدینہ منورہ میں پہنچنے کے بعد پھر اجازت ملی ہے جہاد کی۔ غالباً یہی وہ آیتیں ہیں جو اقوام متحدہ میں ضیاء الحق شہید نے اپنی تقریر کے دوران ساری دنیا کو سنائی تھی کہ مسلمانوں کا صرف یہ جرم ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں ان یقولوا ربنا اللہ، کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ یہی آیتیں پڑھی جس کے اندر اللہ نے ذکر کیا کہ جرم کیا ہے مسلمانوں کا، ایمان والوں کا۔ تو اب لڑنے کی ان لوگوں کو اجازت دی گئی جن سے لڑائی کی جاتی ہے، اس وجہ سے کہ ان پر بہت ظلم کیا گیا ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کے غالب کر دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ مارکہ اول، سب سے پہلی جنگ سن 2 ہجری میں بدر میں ہوئی، 17 رمضان۔ انشاءاللہ ہم بدرین کے نام بھی انشاءاللہ تلاوت کریں گے۔ تو اب سنیں ان کی مظلومیت کا بیان، جو لوگ جو اپنے گھروں سے بے وجہ نکالے گئے محض اتنی بات پر کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ، یہ جرم ہے ان کا۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کا ایک دوسرے کے ہاتھ سے زور نہ گھٹواتا، تو نصارہ کے خلوت خانے، عبادت خانے، اور یہود کے عبادت خانے، اور وہ مسجدیں جس میں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے، سب منہدم ہو گئے ہوتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا، یعنی جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے، وعدہ الہی ہے کہ میری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا، غلبے والا ہے۔ الذین، یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کو دنیا میں حکومت دے دیں تو یہ لوگ خود بھی نماز کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیں، دوسروں کو بھی نیک کاموں کے کرنے کے کہیں اور برے کاموں سے منع کریں، اور سب کاموں کا انجام تو خدا ہی کے اختیار میں ہے۔ یہ یہاں ہمارا زکوٰۃ کا نظام، عشر کا نظام، حالانکہ بہت سارے لوگ زکوٰۃ بینکوں سے نکلوا لیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں۔ میں چونکہ پنجاب زکوٰۃ کونسل کا 10-12 سال سے ممبر چلا رہا ہوں، اس کے باوجود اربع روپیہ زکوٰۃ کا ہمارے پاس آتا ہے، جو ہسپتالوں میں طرح طرح 5000 کے قریب نابیناؤں کے وظیفے لگائے ہوئے۔ دیکھو ذرا سا زکوٰۃ کا نظام درست ہوا تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کس کس انداز میں اندر لوگوں کی مدد۔ پچھلے دنوں کے اندر رکشے دینے تھے، تحقیق ہوئی غرباء فقراء کا، تو پھر باقاعدہ کمپیوٹر میں بٹن دبا کر پھر وہ لوگوں کو رکشے بھی تقسیم کیے گئے۔ میں کہتا ہوں کہ خدا بندے کریم کا اگر یہ نظام تھوڑا سا زکوٰۃ کا صحیح ہو جائے تو واقعہ کہ اس وقت دنیا میں کوئی آپ کو بھوکا نظر نہیں آئے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور یہ لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں کہ ان لوگوں سے پہلے بھی تو قوم نوح، ثمود، قوم ابراہیم، قوم لوط اور اہل مدین کی بھی تکذیب کر چکے ہیں، اور موسیٰ کو بھی کاذب، جھوٹا قرار کر دیا گیا ہے۔ سو میں نے ان کافروں کو مہلت دی، پھر میں نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا، سو دیکھو میرا عذاب کیسا ہوا۔ فرعون وبائی اپنی قوم کے کس طرح غرض کتنی بستیاں ہیں جن کو ہم نے عذاب سے ہلاک کیا، جن کی یہ حالت تھی کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہوئی ساری کی ساری اللہ کے حکم سے۔ اور اسی طرح ان بستیوں میں بہت سے بیکار کنویں اور بہت سے کلی چونے کے محل۔ سو کیا یہ لوگ
ملک میں چلے پھرے نہیں، انہوں نے دیکھا نہیں عبرت کے کتنے نشان، قوم عاد، قوم سود، قوم لوط اور یہ فرعون، اور آج بھی فرعون کی لاش عبرت کا نشان بن کر قاہرہ کے عجائب گھر کے اندر لوگوں کو دکھائی جا رہی ہے۔ میں نے ابھی جانا ہوا عجائب گھر، عبرت کا نشان رب العالمین نے فرمایا اس کی بدن کی ہم حفاظت کریں گے۔ اليوم ننجیک ببدنک، دیکھو عبرت کا نشان۔ اور ان مسلم سو کیا یہ لوگ ملک میں چلے پھرے نہیں جس سے ان کے دل ایسے ہو جائیں کہ ان سے سمجھ نہ لگے، یا ان کے کان ایسے ہو جائیں کہ ان سے سننے لگے۔ بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہو جایا کرتی، بلکہ دل جو سینوں میں ہے وہ اندھے ہو جایا کرتے ہیں، اور یہ لوگ آپ سے ایسے عذاب کا تقاضا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنا وعدہ خلاف نہیں کرے گا، اور آپ کے رب کے پاس ایک دن قیامت کا 1000 سال کے برابر ہے تم لوگوں کے شمار کے مطابق۔ اور آگے آپ پڑھیں گے 29ویں پارے میں، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر۔ یہاں تو اس کے بارے میں مفسرین نے کہا وہاں سختی اور تکلیف میں دن اتنا لمبا لگے گا، بعضوں کو 1000 سال کے برابر، اور بعضیں اس کو اتنا طویل سمجھیں گے جیسے 50,000 سال۔ اب تصور کریں کہ 100 سالہ زندگی بھی ہو، قیامت کے ایک دن کے مقابلے شاید 2-2.5 منٹ کی بھی زیادہ۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ، اور بہت سی بستی ہیں جن کو میں نے مہلت دی تھی اور وہ انہی کی طرح نافرمانی کرتے تھی، پھر میں نے ان کو عذاب میں آ پکڑا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سبوں کو صحیح فہم اور یہ عبرت کے جو واقعات ہیں، اللہ ہمیں ہمارے دلوں پر آئے ہوئے غفلت کے موٹے موٹے پردوں پر دور فرما کر ایمان کا نور، ایمان کی چاشنی عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس آیت میں، اس رکوع کے اندر اعلان رسالت
کیا جا رہا ہے کہ آپ کی ذات بشیر بھی ہے اور نذیر بھی ہے، خوشخبری سنانے والی بھی ہے، بشارت دینے والی بھی ہے اور ڈرانے والی بھی ہے۔ اور تبلیغ رسالت کے دوران جب آپ اپنی رسالت اور اللہ کے احکامات کی جب تبلیغ کریں گے تو آپ کے مخالفین کے دلوں میں شکوک اور شبہات واقع ہوں گے۔ ان شکوک اور شبہات کی وجہ سے آپ نے ان کی تبلیغ کو نہیں چھوڑنا، مگر اس کی وجہ سے حق کے ختم نہیں ہوتا، بلکہ حق تعالی حق کی حفاظت فرما کر باطل کو اور اس کے شبہات کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، قُلْ یا ایُّہَا الناس، اور آپ یہ بھی کہہ دیجئے اے لوگوں میں تو صرف تمہارے لیے ایک آشکارا ڈرانے والا ہوں، سو جو لوگ اس ڈر کو سن کر ایمان لے آئے اور اچھے کام کرنے لگے، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی یعنی جنت ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا، اور جو لوگ ہماری آیتوں کے متعلق ان کے جھٹلانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، نبی اور اہل ایمان کو ہرانے کے لیے ایسے لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے قبل کوئی رسول اور کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس کو یہ قصہ پیش نہ آیا ہو کہ جب اس نے اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے کچھ پڑھا تب بھی شیطان نے اس کو پڑھنے میں کفار کے قلوب میں شبہ ڈالا، پھر اللہ تعالیٰ شیطان کے ڈالے ہوئے شبہات کو جوابات قاطعہ سے نیست و نابود کر دیتا ہے۔ ثم یحکم اللہ آیاتی، پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیات کے مضامین کو زیادہ مضبوط کر دیتا ہے۔ واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب علم والا ہے اور خوب حکمت والا ہے۔ اور یہ سارا قصہ اس لیے کیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ شیطان کے ڈالے ہوئے شبہات کو ایسے لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دے جس کے دل میں شک کا مرض ہے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور جن کے دل بالکل ہی سخت ہیں اور وہ واقعی یہ ظالم لوگ بڑی مخالفت میں ہیں۔ اور تاکہ جن لوگوں کو فہم یعنی صحیح عطا ہوا ہے وہ ان اجوبہ اور نور ہدایت سے اس امر کا زیادہ یقین کر لیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، سو ایمان پر زیادہ قائم ہو جائیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، پھر اس کی طرف ان کے دل اور بھی جھک جائیں، اور واقعی ان ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی راہ راست دکھلاتا ہے۔ اور رہ گئے کافر لوگ تو سو وہ ہمیشہ اس پڑے ہوئے حکم کی طرف سے شک ہی میں رہیں گے یہاں تک کہ ان پر دفعتاً قیامت آ جائے یا ان پر کسی بے برکت دن کا قیامت کا دن ہے عذاب آ پہنچے۔ الملک یومئذ للہ، بادشاہی اس روز اللہ ہی کی ہوگی، وہ ان سب کو مذکورین کے درمیان عملی فیصلہ فرما دے گا۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، سو جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور اچھے کام کیے ہوں گے، فی جنات النعیم، وہ چین کے باغوں میں ہوں گے۔ اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہوگا تو ان کے لیے ذلت کا عذاب ہوگا، وہ فیصلہ یہ ہوگا۔ والذین ہاجروا، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے بھی اللہ کی راہ میں ہجرت کی، اس پر وعدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو شخص ہجرت کے دوران اگر فوت ہو گیا تو اس کو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اپنے پاس جنت عطا فرمائیں گے۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں یعنی دین کے لیے اپنا وطن چھوڑا، پھر وہ لوگ کفر کے مقابلے میں قتل کیے گئے یا مر گئے، اللہ تعالیٰ ضرور ان کو ایک عمدہ رزق دے گا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب دینے والوں سے اچھا دینے والا ہے۔ اور رزق حسن کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جگہ لے جا کر داخل کرے گا جس کو وہ بہت ہی پسند کرے گا۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر بات کی مصلحت کو خوب جاننے والا ہے، بہت حلم والا بھی۔ یہ مضمون تو ہو چکا، اور جو شخص دشمن کو اسی قدر تکلیف پہنچائے جس قدر اس دشمن کی طرف سے اس کو تکلیف پہنچائی گئی تھی، اور پھر اس شخص پر زیادتی کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی ضرور امداد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کثیر العفو کثیر المغفرت، ایسے وقائق اور پاردار و گرد نہیں کرتا۔
ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار، جو مومنین کا غالب کر دینا اس سبب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے اجزاء کو دن میں اور دن کے اجزاء کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور نیز اس سبب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب احوال اور اقوال کو خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ نصرت اس سبب سے یقینی ہے کہ اللہ ہی ہستی میں کامل ہے، اور جن چیزوں کی اللہ کے سوا یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں وہ بالکل ہی لچر ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اللہ ہی عالی شان اور سب سے بڑا ہے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، اور اے مخاطب کیا تجھ کو یہ خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا جس سے زمین سرسبز ہو گئی؟ بے شک اللہ تعالیٰ بہت مہربان اور سب باتوں کی خبر رکھنے والا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، سب اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی وہ سب کا مالک ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور بے شک اللہ ہی ایسا ہے جو کسی کا محتاج نہیں اور ہر طرح کی تعریف کے لائق ہے۔ حق تعالیٰ کی قدرت کے دلائل جس سے توحید کا ثبوت ہو رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کریں۔ الم تر ان اللہ سخر لکم، اور اے مخاطب کیا تجھ کو یہ خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے کام میں لگا رکھا ہے زمین کی چیزوں کو اور کشتی کو بھی، کہ وہ دریا میں اس خدا کے حکم سے چلتی ہیں، اور وہی آسمانوں کو زمین پر گرنے سے تھامے ہوئے ہیں، ہاں مگر اسی کا حکم ہو جائے تو خیر۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بن یقین اللہ تعالیٰ لوگوں کے حال پر بڑی شفقت فرمانے والا، رحمت فرمانے والا ہے۔ اور وہی ہے جس نے تم کو زندگی دی، پھر وقت موعود پر تم کو موت دے گا، پھر قیامت میں دوبارہ تم کو زندہ کرے گا۔ واقعی انسان بڑا بے قدر ہے۔ جتنی امتیں اہل شرائع گزری ہیں، ہم نے ان میں ہر امت کے واسطے ذبح کرنے کا طریق مقرر کیا ہے کہ وہ اس طریق پر ذبح کیا کرتے تھے، سو ان معترض لوگوں کو چاہیے کہ آپ سے اس امر ذبح میں جھگڑا نہ کریں، اور آپ ان کو اپنے رب یعنی اس کے دین کی طرف بلاتے رہیے، کیونکہ آپ یقیناً صحیح رستے پر ہیں۔ اور اگر اس پر بھی یہ لوگ آپ سے جھگڑا نکالتے رہیں تو آپ اخیر بات یہ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قابو کو خوب جانتا ہے، اللہ تمہارے درمیان قیامت کے روز عملی فیصلہ کرے گا جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے تھے۔ علم تعلم ان اللہ یعلم، یہاں سے اس کی تائید ہے کہ اے مخاطب کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ یقینی بات ہے کہ یہ سب ان کا قول اور فعل نامہ اعمال میں ہے۔ بس یقیناً ثابت ہو گیا کہ یہ فیصلہ کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت آسان ہے، اور یہ مشرک لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کے جواز عبادت پر اللہ تعالیٰ نے کوئی حجت اپنی کتب میں نہیں بھیجی، اور نہ ان کے پاس اس کی کوئی عقلی دلیل ہے، اور ان ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان لوگوں کے سامنے ہماری آیتیں جو کہ اپنے مضامین میں خوب واضح ہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، تو تم ان کافروں کے چہروں میں بوجہ ناگواری باطنی کے برے آثار دیکھتے ہو۔ قریب ہے کہ یہ ان لوگوں پر حملہ کر بیٹھیں گے جو ہماری آیتیں ان کے سامنے پڑھ رہے ہیں۔ قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمُ النَّارُ، آپ ان مشرکین سے کہیے کہ کیا میں تم کو اس قرآن سے زیادہ ناگوار چیز بتلا دوں؟ وہ دوزخ ہے کہ اس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کیا ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل، یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک مثال یہ دے کے بیان کر رہے ہیں کہ تم جن معبودوں کو اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو، اللہ فرماتے ہیں وہ معبود بھی ضعیف، اور تم جو عبادت کر رہے تم بھی ضعیف، طالب بھی ضعیف، مطلوب بھی ضعیف۔ پھر اس چڑھاوے کو جو چڑھاتے ہو اپنے معبودوں کے اوپر، اس چڑھاوے میں اگر کوئی مکھی آتی ہے اور تمہارا چڑھاوا اٹھا کر لے جاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں اس مکھی سے وہ چڑھاوا ہی کھینچ کے لا دو تب بھی مان جائیں گے۔ ضعف الطالب والمطلوب، طلب کرنے والا بھی ضعیف ہے، اور جس پر چڑھاوا چڑھایا جا رہا ہے اللہ فرماتے ہیں وہ بھی ضعیف ہے۔ اے لوگو، ایک عجیب بات بیان کی جاتی ہے، اس کو کان لگا کر سنو، وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جن کی تم لوگ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، وہ ایک ادنا مکھی کو تو پیدا کر ہی نہیں سکتے، وہ سب کے سب بھی کیوں نہ جمع ہو جائیں، اور پیدا کرنا تو بڑی بات ہے، وہ تو ایسے عاجز ہیں کہ اگر ان سے مکھی کچھ چھین لے جائے تو اس کو تو اس سے چھڑا ہی نہیں سکتے۔ ایسا عابد بھی لچر اور ایسا معبود بھی لچر۔ افسوس ہے ان لوگوں نے اللہ کی جیسی تعظیم کرنا چاہیے تھی کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرتے، وہ نہ کی کہ شرک کرنے لگے، حالانکہ اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا، سب پر غالب ہے۔
اللہ یصطفی من الملائکہ، اب یہاں پر مشرکین پر ایک رد پیش کیا جا رہا ہے، اور وہ رد کیا ہے؟ بار بار ان کے اس طرح کے بے جا اعتراض آپ پیچھے پڑ رہے ہیں۔ ترجمہ دیکھیے، اللہ کی جیسی تعظیم کرنا چاہیے تھی کہ اس کے سوا اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے رسالت کے لیے، جس کو چاہتا منتخب کر لیتا ہے، فرشتوں میں سے جن فرشتوں کو چاہے احکام پہنچانے والے مقرر فرما دیتا ہے، اور اسی طرح آدمیوں میں سے یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا، یعنی وہ ان سب فرشتوں اور آدمیوں کی آئندہ اور گزشتہ حالتوں کو خوب جانتا ہے، اور تمام کاموں کا مدار اللہ ہی پر ہے، یعنی وہ مالک مستقل بالذات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو تم رکوع کیا کرو اور سجدہ کیا کرو اور اپنے رب کی عبادت کیا کرو، اور تم ایسے نیک کام بھی کیا کرو، امید یعنی وعدہ ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور اللہ کے کام میں خوب کوشش کیا کرو جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے۔ اس نے تم کو اور امتوں سے ممتاز فرمایا، اور اس نے تم پر دین کے احکام میں کسی قسم کی تنگی نہیں کی۔ تم اپنے باپ ابراہیم کی اس ملت پر ہمیشہ قائم رہو۔ ہوا سماکم المسلمین، اس اللہ نے تمہارے لقب مسلمان رکھا ہے، نزول قرآن سے پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی، تاکہ تمہارے قابل شہادت اور معتبر ہونے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہو، اور اس شہادت رسول کے قبل تم لوگوں کے مقابلے میں گواہ تجویز ہو، سو تم لوگ خصوصیت کے ساتھ اقیم الصلاۃ، نماز کی پابندی رکھو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہو، واعتصموا باللہ، اور اللہ ہی کو مضبوط پکڑے رہو، ہوا مولاکم، وہ تمہارا کارساز ہے، کسی کی مخالفت تم کو حقیقتاً ضرر نہ کرے گی۔ فنعم المولا ونعم النصیر، سو کیا اچھا کارساز ہے اور کیا اچھا مددگار ہے۔ سورۃ المؤمنون، اس میں 118 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ سورت کا بنیادی مقصد انسان کو اس کی اصلیت کی طرف متوجہ کر کے اس بات پر غور و فکر کرنے کی دعوت دینا ہے کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے انسان کا، اور مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس کے لیے انسان نے کیا تیاری کی ہے، اس میں انسان کا انجام کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ اس صورت کے اندر حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک بہت سے انبیاء کرام کے واقعات کو دہرایا گیا ہے، تاکہ یہ بات واضح ہو کہ ان سب پیغمبروں کی دعوت تواتر کے ساتھ ایک ہی رہی ہے کہ ایک خدا کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس صورت کی جو فضیلت ہے، حدیث شریف میں ہے کہ اگر کوئی شخص وہ ساری باتیں جو سورہ مومنین کی ابتدائی 10 آیات میں ہیں اپنے اندر پیدا کر لے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ یہ 10 ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے بارے میں پوچھا گیا، حضور کے اوصاف کیا، تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو آپ سورہ مومنین کی یہ 10 آیتیں پڑھ لیں، یہ اوصاف ہیں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد مومنین کی صفات کو بیان کرنے کے بعد جس میں سب سے پہلے جو لفظ آیا ہے کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں خشوع کے ساتھ۔ خشوع کہتے ہیں کہ دل کے اندر عاجزی اور خوف کا پیدا کرنا۔ نماز پڑھتے وقت دل کے اندر کیا ہو؟ عاجزی ہو، خوف ہو، اور خضوع کہتے ہیں کہ انسان کے اعضاء بھی یہ دکھلا رہے ہوں کہ واقعی اس کے اندر خوف ہے، عاجزی ہے، ایسے پڑھے نماز کہ جیسے اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے۔ اس طرح انسان کو نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ نماز پڑھے اور اس کے خیالات ہوں کہ میرا بیٹا کہاں ہے، میری گاڑی کہاں لے گیا، میرے کاروبار کا کیا بنے گا۔ تو یہی وجہ تھی کہ اس یہودی نے پھر حضرت علی سے کہا تھا کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہماری توجہ ادھر ادھر نہیں ہوتی، ہم تو اپنے رب کو سامنے رکھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ آپ لوگ جب نماز پڑھتے ہو تو کبھی کاروبار، کبھی بچے، کبھی بیوی، کبھی گھر، تو ایسی کیا وجہ ہے، کیوں خیال؟ حضرت علی نے جو جواب دیا، فرمایا کہ چور چوری وہیں کرتا ہے جہاں اس کو خزانہ نظر آئے۔
تو خزانہ کدھر ہے؟ ایمان والوں کے پاس ایمان کی دولت ہے، تو شیطان بھی انہی پر ہی حملہ کرتا ہے۔ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے اس لیے تمہارے پاس شیطان نہیں آتا۔ تو نماز بھی انسان کو اسی طرح پڑھنی چاہیے کہ جیسے اس کا رب اس کے سامنے موجود ہے اور وہ اپنے رب کے لیے عبادت کر رہا ہے۔ تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ان سارے کاموں کے کرنے کے بعد اللہ جو نتیجہ بیان فرما رہے ہیں وہ نتیجہ ہے اولئک هم الوارثون۔ اللہ کہتے ہیں حقیقت میں یہی لوگ وارث ہیں۔ کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس، یہ جنت الفردوس جو اللہ نے بنائی ہے اس کے وارث یہ لوگ ہیں۔ کون؟ یہ مومنین جن کی یہ صفات ہوں گی۔ تو یہ صفات انسان پیدا کر لے اس عارضی دنیا کے لیے جو آیا ہے اس میں، تو انشاءاللہ پھر اس کے لیے کیا ہوگا؟ جنت الفردوس ہوگی۔ اس کے بعد پھر انسان کی تخلیق کے مراحل اللہ نے بیان کیے اس صورت میں۔ وہ فرمایا کہ انسان کو پیدا کیا ہے مٹی سے، مٹی سے۔ پھر انسان کو نطفے کو اس کی ماں کے رحم میں رکھا، پھر اس ماں کے رحم سے اس نطفے کو خون کا لوتھڑا بنایا، پھر اس لوتھڑے کے اوپر اللہ نے ہڈیاں بچھائیں، ان ہڈیوں کے اوپر اللہ نے پھر گوشت چڑھایا ہے، اور اس گوشت چڑھانے کے بعد اللہ ایک ہی بات فرماتے ہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین، تیرے رب نے کتنی اچھی تخلیق کی ہے اے مسلمان۔ پھر انسان اپنے رب کی ناشکری کرتا ہے کیا چیز؟ مٹی، نطفہ، اور اس کی ترتیب اللہ بیان فرمانے کہ ہم اس کو کیسا بنائیں۔ پھر اس انسان کی تخلیق کامل ہونے کے بعد اللہ فرماتے ہیں پھر انسان نے میرے پاس واپس آنا ہے مرنے کے بعد۔ یہ مٹی، یہ نطفہ، یہ جوانی، یہ بڑھاپا، پھر موت، اور موت کے بعد میرے پاس آئے گا یہ زندگی کے اعمال نامے کو لے کے، جس کے اوپر میں فیصلہ کروں گا کہ یہ شخص کون ہے، جنتی ہے یا جہنمی۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں۔ قد افلح المؤمنون، بالتحقیق ان مسلمانوں نے آخرت میں فلاح پائی، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں، اور جو لغو باتوں سے خواہ قولی ہو یا فعلی برکنار رہنے والے ہیں، والذین هم للزکاة فاعلون، اور جو اعمال اور اخلاق میں اپنا تزکیہ کرنے والے ہیں، والذین هم لفروجهم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حرام شہوت رانی سے حفاظت رکھنے والے ہیں، الا علی ازواجہم، لیکن اپنی بیویوں سے یا اپنی شریف لونڈیوں سے حفاظت نہیں کرتے کیونکہ ان پر اس میں کوئی الزام نہیں، ہاں جو اس کے علاوہ اور جگہ شہوت رانی کا طلبگار ہو، فاولئک هم العادون، ایسے لوگ حد شرعی سے نکلنے والے ہیں، والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون، اور جو اپنی سپردگی میں لی ہوئی امانتوں اور اپنے عہدوں کا خیال رکھنے والے ہیں، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اولئک هم الوارثون، بس ایسے ہی لوگ وارث ہونے والے ہیں، الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جو فردوس کے وارث ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ہمیں بھی اس کا وارث بنا دے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے یعنی غذا سے بنایا، پھر ہم نے اس کو نطفے سے بنایا جو کہ ایک مدت معینہ تک ایک محفوظ مقام یعنی رحم میں رہا، پھر ہم نے اس کو نطفے کو خون کا لوتھڑا بنایا، پھر ہم نے اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کی بوٹی بنا دیا، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر ہم نے اس بوٹی کے بعض اعضاء کو ہڈیاں بنا دیا، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر ہم نے اس میں روح ڈال کر اس کو ایک دوسری ہی طرح کی مخلوق بنا دیا، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، سو کیسی بڑی شان ہے اللہ کی جو تمام صناعوں سے بڑھ کر ہے۔ پھر تم بات اس تمام قصہ عجیبیہ کے ضرور ہی مرنے والے ہو، پھر تم قیامت کے روز دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے اور ہم مخلوق کی مصلحتوں سے بے خبر نہ تھے، اور ہم نے آسمان سے مناسب مقدار کے ساتھ پانی برسایا، پھر ہم نے اس کو مدت تک زمین میں ٹھہرایا، اور ہم اس پانی کے معدوم کر دینے پر بھی قادر ہیں، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے سے باغ پیدا کیے کھجوروں کے اور انگوروں کے تمہارے واسطے، ان میں بکثرت میوے بھی ہیں اور ان میں سے کھاتے بھی ہو۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِینَا، طور ایک وہ پہاڑ ہے جدھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا تھا، جس کے معنی کیا ہیں؟
خوبصورت پہاڑ، اللہ اس کا ذکر فرما رہے ہیں۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ، اور اس سے پانی سے ایک زیتون کا درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو کہ طور سینا میں بکثرت پیدا ہوتا ہے، جو اگتا ہے تیل لیے ہوئے اور کھانے والوں کے لیے سالن لیے ہوئے، اور تمہارے لیے مواشی میں بھی غور کرنے کا موقع ہے کہ ہم تم کو ان کے جوف میں کسی چیز یعنی دودھ پینے کو دیتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور نیز ان میں سے بعض کو کھاتے بھی ہو اور ان پر اور کشتی پر لدے لدے پھرتے بھی ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، اب یہاں سے ان انبیاء کرام کے احوال اور قصوں کو بیان کیا جا رہا ہے، جن میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، پھر حضرت ہود کا ہے، پھر حضرت موسیٰ کا ہے، پھر حضرت ہارون کا ہے، پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم کا ہے۔ ان سب کے قصوں کو یہاں پر اللہ تعالیٰ دہرا رہے ہیں۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف پیغمبر کر کے بھیجا، سو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کیا کرو، اس کے سوا کوئی تمہارے لیے معبود بنانے کے لائق نہیں۔ پھر کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ پس نوح کی یہ بات سن کر ان کی قوم میں جو کافر رئیس تھے عوام سے کہنے لگے کہ یہ شخص بجز اس کے کہ تمہاری طرح کا ایک معمولی آدمی ہے اور کچھ رسول وغیرہ نہیں، اس دعوے سے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سے برتر ہو کر رہے، اور اللہ کو رسول بھیجنا منظور ہوتا تو فرشتوں کو بھیجتا۔ ہم نے یہ بات اپنے پہلے بڑوں میں سے بھی نہیں سنی۔ ان ہوا الا رجل بہ جنہ، بس یہ ایک آدمی ہے جس کو جنون ہو گیا ہے، سو ایک وقت خاص یعنی اس کے مرنے کے وقت تک اس کی حالت کا اور انتظار کر لو۔ قال رب انصرنی بما کذبون، نوح علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب میرا بدلہ لے بوجہ اس کے کہ انہوں نے مجھ کو جھٹلایا ہے۔ فاوحینا الیہ، پس ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کے پاس حکم بھیجا کہ تم کشتی تیار کر لو ہماری نگرانی میں، اور ہمارے حکم سے پھر جس وقت ہمارا حکم عذاب کا قریب آ پہنچے، اور علامت اس کی یہ ہے کہ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، میں سے زمین سے پانی ابلنا شروع ہو تو اس وقت ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ یعنی دو دو عدد اس کشتی میں داخل کر لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو، باستثناء اس کے جس پر ان میں سے غرق ہونے کا حکم نافذ ہو چکا ہے، اور یہ سن لو کہ مجھ سے کافروں کی نجات کے بارے میں کچھ گفتگو مت کرنا، کیونکہ وہ سب غرق کیے جائیں گے۔ پھر جس وقت تم اور تمہارے ساتھی مسلمان کشتی میں بیٹھ چکو تو یہ دعا پڑھنا الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، خدا کا شکر ہے خدا کا جس نے ہم کو کافر لوگوں سے یعنی ان کے افعال اور تکالیف سے نجات دی۔ وقل رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اور یوں کہنا اے میرے رب مجھ کو زمین پر برکت کا اتار دیو، اور آپ سب اتارنے والوں سے اچھے ہیں۔ ان فی ذلک لآیہ، اس واقعات مذکورہ میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور ہم یہ نشانیاں معلوم کرا کر اپنے بندوں کو آزماتے ہیں۔ پھر ہم نے قوم نوح کے بعد دوسرا گروہ پیدا کیا، پھر ہم نے ان میں ایک پیغمبر کو بھیجا جو انہی میں کے تھے۔ ان پیغمبر نے کہا کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی اور معبود حقیقی نہیں، کیا تم شرک سے ڈرتے نہیں؟ وقال الملأ من قومی، اب مشرکین کے جو رئیس تھے ان کی ایک بے جا دعوے کو اللہ تعالیٰ یہاں پر رد فرماتے ہیں، اور ان کا دعویٰ کیا تھا کہ یہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں، یہ تو تمہاری طرح کھاتے ہیں جس طرح تم کھاتے ہو، یہ تمہاری طرح بازاروں میں بھی جاتے ہیں جس طرح تم جاتے ہو، تو جو اس طرح کی حرکت کرے وہ اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ اللہ ان کی اس بات کو یہاں پر رد فرما رہے ہیں۔ وقال الملأ من قومه الذين كفروا، اور ان پیغمبر کی یہ بات سن کر ان کی قوم میں جو رئیس تھے جنہوں نے خدا اور رسول کے ساتھ کفر کیا تھا اور آخرت کے آنے کو جھٹلایا تھا، اور ہم نے ان کو دنیاوی زندگانی میں عیش بھی دیا تھا، کہنے لگے کہ یہ تو تمہاری طرح ایک معمولی آدمی ہے، چنانچہ یہ وہی کھاتے ہیں جو تم کھاتے ہو، وہی پیتے ہیں جو تم پیتے ہو، اور اگر تم اپنے جیسے ایک معمولی آدمی کے کہنے پر چلنے لگو تو بے شک تم عقل کے گھاٹے میں ہو۔ اَیَعِدُکُمْ أَنَّکُمْ اِذَا مِتُّمْ، کیا یہ شخص تم سے کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو دوبارہ زندہ کر کے زمین سے نکالے جاؤ گے؟ ہئی ہاتھا لما توعدون، بہت ہی بعید اور بہت ہی بعید ہے جو بات تم سے کہی جاتی ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، بس زندگی تو یہی ہماری دنیاوی زندگی ہے کہ ہم میں کوئی مرتا ہے اور کوئی پیدا ہوتا ہے اور ہم دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں گے۔
بس یہ ایک ایسا شخص ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اور ہم تو ہرگز اس کو سچا نہ سمجھیں گے۔ قال رب انصرنی بما کذبون، پیغمبر نے دعا کی اے میرے رب میرا بدلہ لے لے اس وجہ سے کہ انہوں نے مجھ کو جھٹلایا۔ ارشاد ہوا کہ یہ لوگ عن قریب پشیمان ہوں گے، چنانچہ ان کو ایک سخت آواز نے یعنی عذاب نے موافق وعدہ برحق کے آپ پکڑا جس سے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ پھر ہم نے ان کو خس و خاشاک کی طرح پامال کر دیا، سو خدا کی مار کافر لوگوں پر۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر ان عاد یا سمود کے ہلاک ہونے کے بعد ہم نے اور امتوں کو پیدا کیا۔ کوئی امت ان امتوں میں سے اپنی مدت معینہ سے ہلاک ہونے میں نہ پیش دستی کر سکتی تھی اور نہ اس مدت سے وہ لوگ پیچھے ہٹ سکتے تھے، تو ان کے پاس ہم نے اپنے پیغمبروں کو یکے بعد دیگر ہدایت کے لیے بھیجا۔ جب کبھی کسی امت کے پاس اس امت کا خاص رسول آیا انہوں نے اس کو جھٹلایا، سو ہم نے بھی ہلاک کرنے میں ایک کے بعد ایک نمبر لگا دیا اور ہم نے ان کی کہانیاں بنا دی۔ سو خدا کی مار ان لوگوں پر جو انبیاء کے سمجھانے پر بھی ایمان نہ لاتے تھے۔ ثم ارسلنا موسیٰ، پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنے احکام اور کلی دلیل دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس بھی پیغمبر بنا کر بھیجا، سو ان لوگوں نے ان کی تصدیق اور اطاعت سے تکبر کیا اور وہ لوگ تھے ہی متکبر۔ چنانچہ وہ باہم کہنے لگے کہ کیا ہم ایسے دو شخصوں پر جو ہماری طرح کے آدمی ہیں ایمان لے آئیں اور ان کے مطیع بن جائیں، حالانکہ ان کی قوم کے لوگ تو خود ہمارے سے رحم ہیں، غرض وہ لوگ ان دونوں کی تکذیب ہی کرتے رہے، بس ہلاک کیے گئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ان کے ہلاک ہونے کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی تورات عطا فرمائی تاکہ اس کے ذریعے سے وہ لوگ قوم موسیٰ یعنی بنی اسرائیل ہدایت پائیں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَم، اب یہاں پر ایک بات اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ بیت اللحم کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا ہیرودوس۔ اس کو نجومیوں نے یہ خبر دی کہ تمہاری سلطنت میں ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جس کا نام عیسیٰ ہے، اور وہ جب بڑا ہوگا تو تمہیں قتل کر دے گا اور تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ تو اس ہیرودوس بادشاہ نے اپنے بندوں کو کہہ کے عیسیٰ کو قتل کرنے کے لیے حکم جاری فرما دیا۔ اللہ نے وحی کے ذریعے حضرت عیسیٰ کو بتایا اور پھر حکم دیا کہ آپ یہاں سے نکل جائیے، اور جب پھر بادشاہ وہ مر گیا تو پھر حکم ہوا کہ آپ واپس اپنے ملک میں چلے جائیں۔ اسی کا اللہ ذکر فرما رہے ہیں، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی ماں حضرت مریم کو بڑی نشانی بنایا، اور ہم نے ان دونوں کو ایک ایسی بلند زمین پر لے جا کر پناہ دی جو بوجہ غلات اور میوہ جات ہونے کے ٹھہرنے کے قابل اور شاداب جگہ تھی۔ اے پیغمبر تم اور تمہاری امتیں نفیس چیزیں کھاؤ اور نیک کام یعنی عبادت کرو، اور میں تم سب کے کیے ہوئے کاموں کو خوب جانتا ہوں۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ، اور ہم نے ان سب سے یہی کہا ہے کہ یہ ہے تمہارا طریقہ کہ وہ ایک ہی طریقہ ہے، اور حاصل اس طریقے کا یہ ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، سو تم مجھ سے ڈرتے رہو۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، سو ان لوگوں نے اپنے دین میں اپنا طریق الگ الگ کر کے اختلاف پیدا کر لیا، ہر گروہ کے پاس جو دین ہے وہ اسی سے خوش ہیں۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ، سو آپ ان کی اسی جہالت میں ایک خاص وقت تک رہنے دیجئے۔ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، کیا یہ لوگ یوں گمان کر رہے ہیں کہ ہم کو جو کچھ مال اور اولاد دیتے چلے جاتے ہیں تو ہم ان کو جلدی جلدی فائدے پہنچا رہے ہیں؟ یہ بات ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ اس کی وجہ نہیں جانتے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں اور جو لوگ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو لوگ اس ایمان میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں، اور باوجود دینے کے ان کے دل اس سے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے پاس جانے والے ہیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ لوگ البتہ اپنے فائدے جلدی جلدی حاصل کر رہے ہیں اور وہ ان کی طرف دوڑ رہے ہیں، اور ہم تو کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ کام کرنے کو نہیں دیتے۔ ولا نکلف نفسا، بس جو کام بتلا رکھے ہیں سب آسان ہی ہیں، اور ہمارے پاس ایک دفتر نامہ اعمال کا محفوظ ہے جو ٹھیک ٹھیک سب کا حال بتا دے گا، اور لوگوں پر ظلم نہ ہوگا، بلکہ ان کفار کے قلوب اس دین کی طرف سے جہالت اور شک میں ہیں، اور اس کے علاوہ ان لوگوں کے اور بھی برے برے عمل ہیں جن کو یہ کرتے رہتے ہیں۔
حتیٰ اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، یہاں تک کہ جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب بعد الموت میں گھر پکڑیں گے تو فوراً چلا اٹھیں گے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ اب مت چلاؤ، ہماری طرف سے تمہاری مطلق مدد نہ ہوگی۔ قد کانت آیاتی تتلا، میری آیتیں تم تو پڑھ پڑھ کر رسول کی زبانی سنائی جایا کرتی تھی، تم تو الٹے پاؤں بھاگتے تھے، تکبر کرتے ہوئے، قرآن کا مشغلہ بناتے ہوئے، اس قرآن کی شان میں بہودہ بکتے ہوئے۔ افلم یدبرون القرآن قولا، کیا ان لوگوں نے اس کے نظام الہی میں غور نہیں کیا، یا ان کے پاس ایسی چیز آئی ہے جو ان کے پہلے بڑوں کے پاس نہیں آتی؟ یہ لوگ اپنے رسول سے واقف نہ تھے، اس وجہ سے ان کے منکر ہیں، یا یہ لوگ آپ کی نسبت جنون کے قائل ہیں؟ سو واقع میں ان میں سے کوئی وجہ معقول نہیں، بلکہ ان کی تکذیب کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ رسول ان کے پاس حق بات لے کر آئے ہیں، اور ان میں اکثر لوگ حق بات سے نفرت کر رکھتے ہیں۔ لفسدت السماوات والارض، اور بفرض محال اگر دین حق ان کے خیالات کے تابع ہو جاتا تو تمام آسمان اور زمین اور جو ان میں آباد ہیں سب تباہ ہو جاتے۔ بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون، بلکہ ہم نے ان کے پاس ان کی نصیحت کی بات بھیجی، سو یہ لوگ اپنی نصیحت نافعہ سے بھی روگردانی کرتے ہیں۔ ام تسألهم خرجا فخراج ربک خیر وهو خیر الرازقین، یا آپ ان سے کچھ آمدنی چاہتے ہیں تو آمدنی تو آپ کے رب کی سب سے بہتر ہے اور وہ سب دینے والوں سے اچھا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور خلاصہ ان کی حالت کا یہ ہے کہ آپ تو ان کو سیدھے رستے کی طرف جس کو اوپر حق کہا ہے بلا رہے ہیں۔ اور ان لوگوں کی جو کہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یہ حالت ہے کہ اس سے سیدھے رستے سے ہٹے جاتے ہیں، اور اگر ہم ان پر مہربانی فرما دیں اور ان پر جو تکلیف ہے اس کو ہم دور بھی کر دیں تو وہ لوگ پھر اپنی گمراہی میں بھٹکتے ہوئے اصرار کرتے رہیں، اور ہم نے ان کو گرفتار عذاب بھی کیا ہے۔ تو ان لوگوں نے نہ اپنے رب کے سامنے پورے طور سے فروتنی کی اور نہ عاجزی کا اختیار کیا۔ حتیٰ اذا فتحنا علیہم بابا، یہاں تک کہ جب ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے تو اس وقت بالکل حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ یہاں سے اب اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ، اور اللہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ اور وہ ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلا رکھا ہے اور تم سب قیامت میں اسی کے پاس لائے جاؤ گے۔ اور وہ ایسا ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، اور اسی کے اختیار میں ہے رات اور دن کا گھٹنا بڑھنا۔ سو کیا تم اتنی بات نہیں سمجھتے؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ یہ بھی ویسی ہی بات کہتے ہیں جو اگلے کافر لوگ کہتے چلے آئے ہیں۔ یعنی یوں کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں رہ جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیا جائیں گے؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا، اس کا تو ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے بڑوں سے وعدہ ہوتا چلا آیا ہے، یہ کچھ نہیں محض بے سند باتیں ہیں جو اگلوں سے منقول ہوتی چلی آتی ہیں۔ قل لمن الارض ومن فیہا، آپ جواب میں کہہ دیجئے کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ یہ زمین اور جو اس پر رہتے ہیں یہ کس کے ہیں؟ اگر تم کو کچھ خبر ہے وہ ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ کے ہیں۔ تو ان سے کہیے کہ پھر کیوں غور نہیں کرتے ہو؟ اور آپ یہ بھی کہیے کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ ان 7 آسمانوں کا مالک اور عالی شان عرش کا مالک کون ہے؟ اس کا بھی وہ ضرور جواب یہی دیں گے کہ یہ بھی سب اللہ کا ہے۔ اس وقت آپ کہیے کہ افلا تتقون، پھر تم سے کیوں نہیں ڈرتے؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، آپ ان سے یہ بھی کہیے کہ اچھا وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں تمام چیزوں کا اختیار ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا؟ اگر تم کو کچھ خبر ہے۔ سیقولون للہ، تب بھی جواب میں وہ ضرور یہی کہیں گے کہ یہ سب صفتیں بھی اللہ ہی کی ہیں۔ آپ اس وقت کہیے پھر تم کو کیسا خبط ہو رہا ہے؟ بلکہ ہم نے ان کو سچی بات پہنچائی ہے اور یقیناً یہ جھوٹے ہیں۔ متخذ اللہ نے کسی کو اولاد نہیں قرار دیا اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق کو تقسیم کر کے جدا کر لیتا اور ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا۔ اللہ ان مکروہ باتوں سے پاک ہے۔ سبحان اللہ عما یصفون، جو یہ لوگ اس کی نسبت بیان کرتے ہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا ہے سب پوشیدہ اور آشکارا کا، غرض ان لوگوں کے شرک سے وہ بالا تر ہے۔
قل ربی اما ترینی، یہ مضمون بھی پہلے گزر گیا کہ جس عذاب کا اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ عذاب اللہ ان کو دکھانے پر قادر ہے، اسی کے بارے میں اللہ یہاں سے فرما رہے ہیں قل ربی اما ترینی ما یوعدون، آپ حق تعالی سے دعا کیجئے اے میرے رب جس عذاب کا ان کافروں سے وعدہ کیا جا رہا ہے اگر آپ مجھ کو دکھا دیں تو اے میرے رب مجھ کو ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے، اور ہم اس بات پر کہ جو ان سے وعدہ کر رہے ہیں آپ کو بھی دکھلا دیں قادر ہیں، آپ ان کی بدی کا دفعیہ ایسے برتاؤ سے کر دیا کیجئے جو بہت ہی اچھا اور نرم ہو۔ ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ آپ کی نسبت کہا کرتے ہیں، اور آپ یوں دعا کیا کیجئے رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے میرے رب میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں شیطانوں کے وسوسوں سے، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور اے میرے رب میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ شیطان میرے پاس بھی آئیں، حتیٰ اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سر پر موت آ کھڑی ہوتی ہے تو قال رب ارجعون، اس وقت کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھ کو دنیا میں پھر واپس بھیج دیجئے، لعلی اعمل صالحا، جس دنیا کو میں چھوڑ کر آیا ہوں اس میں پھر جا کر نیک کام کروں، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ اس کی ایک بات ہی ہے جو اس کو یہ کہے جا رہا ہے، اور ان لوگوں کے آگے ایک چیز آڑ کی آنے والی ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اب یہاں سے قیامت کے دن کا نقشہ بیان کیا جا رہا ہے، مراد اس سے موت ہے قیامت کے دن تک، پھر جب قیامت میں سور پھونکا جائے گا تو ان میں جو باہمی رشتے ناتے تھے اس روز نہ رہیں گے، اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا، سو جس شخص کا پلہ ایمان کا بھاری ہوگا تو ایسے لوگ کامیاب یعنی ناجی ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ، اور جس شخص کا پلہ ہلکا یعنی وہ کافر ہوگا، سو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا اور جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، ان کے چہروں کو اس جہنم کی آگ جھلستی ہوگی اور اس جہنم میں ان کے منہ بگڑے ہوں گے، کیونکہ کیوں کیا تم کو میری آیتیں میں دنیا میں پڑھ کر سنائی نہیں جایا کرتی تھی اور تم ان کو جھٹلایا کرتے تھے، یہ اس کی سزا مل رہی ہے۔ قالوا ربنا غلبت علینا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب واقعی ہماری بدبختی نے ہم کو گھیر لیا تھا اور بے شک ہم گمراہ لوگ تھے، ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب ہم کو اس جہنم سے اب نکال دیجئے، پھر اگر ہم دوبارہ ایسا کریں تو ہم بے شک پورے قصوروار ہیں۔ قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، ارشاد ہوگا اسی جہنم میں راندتے ہوئے پڑے رہو اور مجھ سے بات مت کرو۔ میرے بندوں میں ایک گروہ تھا جو بیچارے ہم سے عرض کیا کرتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے سو ہم کو بخش دیجئے اور ہم پر رحمت فرمائیے، اور آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ سو تم نے ان کا مذاق کر لیا اور یہاں تک کہ اس کا مشغلہ کیا کہ ہم مشغلے نے تم کو ہماری یاد بھی بھلا دی اور تم ان سے ہنسی کیا کرتے تھے، میں نے ان کو ان کے صبر کا یہ بدلہ دیا ہے کہ وہی کامیاب ہوئے۔ ارشاد ہوگا کہ اچھا یہ بتلاؤ تم برسوں کے شمار سے کس قدر مدت زمین پر رہے ہوں گے، قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، وہ جواب دیں گے ایک دن یا ایک دن سے بھی کم رہے ہوں گے، اور سچ یہ ہے کہ ہم کو یاد نہیں، سو گننے والوں سے پوچھ لیجئے، قل قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم تعلمون، ارشاد ہوگا کہ تم دنیا میں تھوڑی ہی مدت رہے لیکن کیا خوب ہوتا کہ تم یہ بات دنیا میں سمجھتے ہوتے، ہاں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تو کیا تم نے یہ خیال کیا تھا کہ ہم نے تم کو یوں ہی محمل خالی از حکمت پیدا کر دیا ہے، اور یہ خیال کیا تھا کہ تم ہمارے پاس نہیں لائے جاؤ گے، فتعال اللہ الملک الحق، سو اللہ تعالیٰ بہت ہی عالی شان ہے جو کہ بادشاہ حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے، اور جو شخص اس امر پر دلائل قائم ہونے کے بعد اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی بھی عبادت کرے جس کے معبود ہونے پر اس کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں، سو اس کا حساب اس کے رب کے ہاں ہوگا، جس کا نتیجہ لازمی یہ ہے کہ یقیناً کافروں کو فلاح نہ ہوگی۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ یوں کہا کریں کہ اے میرے رب میری خطائیں معاف کر اور رحم کر، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ النور، اس میں 64 آیتیں ہیں، مدینہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس کے 9 رکوع ہیں۔ سورہ نور کو نور اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سورت کی آیت نمبر 35 میں لفظ نور آیا ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح،
اور دوسری بات یہ ہے کہ اس صورت کے اندر جن آداب اور فضائل کا ذکر ہے اور جو احکام بیان ہوئے ہیں ان پر پہلا عمل ہونے کی وجہ سے اجتماعی زندگی کی راہ روشن ہو جاتی ہے۔ اس صورت کے اندر جو مرکزی مضامین ہیں ان میں سے ایک مضمون تو یہ ہے کہ انسان باعفت زندگی گزارنے کے ضروری تقاضے بیان فرمائے گئے۔ چنانچہ سورت کے شروع ہی میں زنا کی شرعی حد کو بیان کیا گیا، اور یہ سورت ہجرت کے 6 سال بعد نازل ہوئی، اور جس وقت یہ سورت نازل ہوئی اس وقت مدینہ منورہ کے اندر اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا تھا، اور جو کفار کی قوتیں تھی وہ جب اسلام کو پھیلتے ہوئے دیکھ رہے تھے تو وہ غصے سے اپنے دانتوں کو پیستے تھے کہ یہ مسلمان کیوں ترقی کر رہے ہیں۔ اور اس وقت وہاں پر ایک طبقہ یہودیوں کا بھی تھا جو ان کفار کے ساتھ ساز باز میں مصروف تھا، اور ان کے ساتھ ساتھ منافقین کا ٹولہ بھی تھا جو دل سے تو مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن بظاہر مسلمانوں کو یہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے۔ ان کو کوئی بات مسلمانوں کی ملتی تو وہ موقع نہ جانے دیتے، اور اس موقع کے اوپر ان مسلمانوں کو ضرور تکلیف ہو جاتی۔ تو یہ صورت حضرت عائشہ کی برات میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی مستلق کے غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے، تو ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ اب اس پڑاؤ کے اندر حضرت اما عائشہ بھی ساتھ تھی اس لشکر میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو جب چلنے کا حکم دیا چلیں، تو حضرت اما عائشہ اپنی حاجت کے لیے اس لشکر سے ذرا دور گئیں۔ جب وہ واپس تشریف لائی تو وہ لشکر وہاں پر موجود نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اما عائشہ کو ایک ذہن، ذہانت، علم اور فقاہت دی ہوئی تھی، بجائے اس کے کہ یہ اس لشکر اور اس قافلے کے پیچھے جاتی، یہ وہیں پہ ٹھہر گیا، اور یہ ذہن میں رکھ لیا کہ یقیناً جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے بارے میں علم ہوگا کہ اما عائشہ نہیں ہیں تو یا تو وہ کسی کو بھیج دیں گے یا وہ خود تشریف لائیں گے مجھے تلاش کرنے۔ اور اس قافلے کا ایک اصول یہ ہوتا تھا کہ اس قافلے کے پیچھے پیچھے ایک شخص کو ایسے کو لیکن بھیجا جاتا تھا کہ تم قافلے کی گری ہوئی چیزوں کو اٹھا لینا، قافلہ آگے چلا جائے، ان کی کوئی چیزیں گری ہوئی ہوں تو ان کو اٹھا کر پھر منزل تک پہنچا کر پوچھ لینا یہ کس کس کی چیز ہے۔ وہ جو پیچھے رہنے والے صحابی ان کا نام حضرت صفوان تھا، جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ وہاں لیٹی ہوئی ہیں۔ ان کو سارے معاملے کا پتہ لگا تو انہوں نے اپنا اونٹ ان کو بٹھا اور حضرت عائشہ کے پاس رکھا اور ان کو اس اونٹ پر بٹھایا اور ان کو لے کر مدینہ منورہ تشریف لے۔ جب مدینہ منورہ میں جب پہنچے تو اس میں جو منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی، اس نے تہمت لگانی شروع کر دی، اور تہمت بھی ایسی لگی کہ کوئی غیرت مند مسلمان اپنی زبان پر ان الفاظ کو لا نہیں سکتا۔ اب اس تہمت کے اندر سادہ لوگ کچھ مسلمان بھی آ گئے اور انہوں نے بھی ان منافقین کے ساتھ مل کر باتیں کرنا شروع کی۔ ان میں سے ایک صحابی ایسے تھے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار بھی تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق کے ان کے اوپر انعامات بھی تھے، ان کی مالی مدد بھی کیا کرتے تھے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کو پتہ لگا کہ میرے وہ صحابی، میرے وہ رشتہ دار جن کا نام مصطح ہے، وہ بھی اس منافقین کی چال کے اندر میرے خلاف اور میری بیٹی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس وقت قسم اٹھائی حضرت ابوبکر، انہوں نے کہا میں آج کے بعد تمہاری مدد نہیں کروں گا۔ تو اللہ نے پھر ان کے لیے ایک آیت نازل کی، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ کل کو اللہ بھی تمہاری مغفرت فرمائے؟ اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ احادیث میں آتا ہے کہ حضرت مصطح کو جب یہ معلوم ہوا کہ منافقین کی یہ چال تھی تو انہوں نے سچی توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ پھر حضرت عائشہ کی براعت کے لیے اللہ نے یہ سورت نازل کی، اور اس سورت کے اندر ایک لفظ جو نازل ہوا جس کو بار بار پڑھتی تھی حضرت اما عائشہ، وہ تھا لہم مغفرۃ ورزق کریم، اللہ نے آپ کی مغفرت کی ہے اور اللہ نے بہترین رزق عطا فرمایا۔ اب ترجمہ دیکھ لیجئے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں۔ سورۃ انزلناها وفرضناها، یہ ایک سورت ہے جس کے الفاظ کو بھی ہم نے ہی نازل کیا ہے، اور اس کے معنی یعنی احکام کو بھی ہم ہی نے مقرر کیا ہے، اور ہم نے اس سورت میں صاف صاف آیتیں نازل کی ہیں تاکہ تم سمجھو اور عمل کرو۔
الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، سو ان میں ہر ایک کے 100 درے مارو، اور تم لوگوں کو ان دونوں پر اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ذرا رحم نہ آنا چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غیر شادی شدہ ہیں، 100 درے والے۔ اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اور دونوں کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت کو حاضر رہنا چاہیے۔ زانی نکاح بھی کسی کے ساتھ نہیں کرتا بجز زانیہ یا مشرکہ کے، اور اسی طرح زانیہ کے ساتھ بھی اور کوئی نکاح نہیں کرتا بجز زانی یا مشرک کے، اور یہ یعنی ایسا نکاح مسلمانوں پر حرام اور موجب گناہ کیا گیا ہے۔ والذین یرمون المحصنات، اب یہاں پر حد قذف کو بیان کیا جا رہا ہے، یعنی حد قذف کہتے ہیں کسی شخص نے کسی مسلمان پاک دامن مرد ہو یا پاک دامن عورت ہو اس پر الزام لگایا، لیکن الزام ثابت نہیں کر سکا، تو اس کو گرفتار کر کے اللہ فرماتے ہیں اس کو کتنے کوڑے مارے جائیں؟ 80 کوڑے مارے جائیں، ان کا الزام ہے۔ اور جو لوگ زنا کی تہمت لگائیں پاک دامن عورتوں کو اور پھر 4 گواہ اپنے دعوے پر نہ لا سکیں، تو ایسے لوگوں کو 80 درے لگاؤ اور ان کی کوئی گواہی کبھی قبول مت کرو۔ یہ تو دنیا میں ان کی سزا ہوگی، اور یہ لوگ آخرت میں بھی مستحق سزا ہیں، اس وجہ سے کہ فاسق ہیں۔ لیکن جو لوگ اس تہمت لگانے کے بعد خدا کے سامنے توبہ کر لیں اور اپنی حالت کی اصلاح کر لیں، سو اس حالت میں اللہ تعالیٰ ضرور مغفرت والا، رحمت کرنے والا ہے۔ والذین یرمون ازواجہم، اب یہاں سے لعان کا حکم کیا جا رہا ہے۔ لعان کے سینس کہ کوئی شخص اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے اور پھر اس کو گواہی کے ذریعے ثابت نہ کر سکے، تو وہ شخص لعان کرے گا، جس کے کلمات ترجمے میں واضح طور پر ہیں۔ اور جو لوگ اپنی منکوحہ بیویوں کو زنا کی تہمت لگائیں اور ان کے پاس بجز اپنے ہی دعوے کے اور کوئی گواہ نہ ہو، جن کا عدد میں 4 ہونا چاہیے، تو ان کی شہادت یہی ہے کہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ دیں کہ میں بے شک سچا ہوں۔ والخامسۃ ان لعنت اللہ، اور 5ویں بار یہ کہیں کہ مجھ پر خدا کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں۔ اور اس کے بعد اس عورت سے سزائے حبس یا حد زنا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 بار قسم کھا کر کہے کہ بے شک یہ مرد جھوٹا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ مجھ پر خدا کا غضب ہو اگر یہ سچا ہو۔ اور اے مرد اور عورتوں، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ ایسے ایسے احکام مقرر کیے ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والا ہے۔ ان الذین جاءوا بالافک، یہاں سے وہ حضرت اما عائشہ کی برات کا اعلان ہوگا، تو تم بڑی مضرتوں میں پڑے جاتے جن لوگوں نے یہ طوفان حضرت صدیقہ کی نسبت برپا کیا ہے۔ اے مسلمانوں، وہ تمہارے میں ایک جھوٹا سا گروہ ہے، اور تم اس طوفان بندی کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو، بلکہ یہ باعتبار انجام کے تمہارے حق میں بہتر ہی بہتر ہے۔ ان میں سے ہر شخص کو جتنا کسی نے کچھ کیا تھا گناہ ہوا، اور ان میں جس نے اس طوفان میں سب سے بڑا حصہ لیا اس کو سخت سزا ہوگی۔ آگے ان قاذفین مومنین کو ناصحانہ ملامت ہے، جب تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی تو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنے آپس والوں کے ساتھ گمان نیک کیوں نہ کیا، اور زبان سے یوں کیوں نہ کہا کہ یہ صریح جھوٹ ہے۔ آگے اس حسن زن کے وجود کی وجہ ارشاد ہے کہ یہ قاذف لوگ اس اپنے قول پر 4 گواہ کیوں نہ لائے۔ فَأُولَٰئِکَ عِندَ اللہِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، سو جس حالت میں یہ لوگ موافق قاعدہ کے گواہ نہیں لائے تو بس اللہ کے نزدیک یہ جھوٹے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللہِ عَلَيْكُمْ، اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم نہ ہوتا دنیا میں اور آخرت میں، تو جس شغل میں تم پڑے تھے اس میں تم پر سخت عذاب واقع ہوتا، جبکہ تم اس جھوٹ کو اپنی زبانوں سے نقل در نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کر رہے تھے جیسے کہ تم کے پاس کسی کی دلیل سے مطلق خبر نہیں، اور تم اس کو ہلکی بات یعنی غیر موجب گناہ سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بھاری بات ہے۔ اور تم نے جب اس بات کو اول سنا تھا تو یوں کیوں نہ کہا کہ ہم کو زیبا نہیں کہ ہم ایسی بات منہ سے بھی نکالیں۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، معاذ اللہ یہ تو بڑا بہتان ہے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا، اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ پھر ایسی حرکت مت کرنا اگر تم ایمان والے ہو۔ ویبین اللہ لکم، اور اللہ تعالیٰ تم سے صاف احکام بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا جاننے والا، بڑا حکمت والا ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو لوگ بعد نزول ان آیات کے بھی چاہتے ہیں کہ بے حیائی کی بات کا مسلمانوں میں چرچا ہو، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں سزائے دردناک مقرر ہے، اور اس امر پر سزا کا تعجب مت کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔
ولولا فضل اللہ علیکم، اور اے تائبین اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم پر اللہ کا فضل و کرم ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بڑا شفیق بڑا رحیم ہے، تو تم بھی اس وعید سے نہ بچتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم شیطان کے قدم بقدم مت چلو، یعنی اس کے اغوا پر مت عمل کرو، اور جو شخص شیطان کے قدم بقدم چلتا ہے تو وہ تو ہمیشہ ہر شخص کو بے حیائی اور نامعقول ہی کام کرنے کو کہے گا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور کرم نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی کبھی بھی توبہ کر کے پاک صاف نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق دے کر پاک صاف کر دیتا ہے، واللہ سمیع علیم۔ وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، اب یہ وہ آیت جس میں حضرت مصطح کے بارے میں حضرت صدیق نے قسم کھائی تھی، اور جو لوگ تم میں سے دینی بزرگی اور دنیاوی وسعت والے ہیں اور اہل قرابت کو اور مساکین کو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے سے قسم نہ کھا بیٹھیں، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ بات نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف کر دے؟ واللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم۔ آگے منافقین کی وعید کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ ان الذین یرمون المحصنات، جو لوگ تہمت لگاتے ہیں ان عورتوں کو جو پاک دامن ہیں اور ایسی باتوں کے کرنے سے بالکل بے خبر ہیں اور ایمان والیاں ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی جاتی ہے، اور ان کو آخرت میں بڑا عذاب ہوگا، جس روز ان کے خلاف میں ان کی زبانیں گواہی دیں گی اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں بھی گواہی دیں گے ان کاموں کی جو کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ اس روز اللہ تعالیٰ ان کا واجبی بدلہ پورا پورا دے دے گا، اور اس روز ٹھیک ٹھیک ان کو معلوم ہوگا کہ اللہ ہی ٹھیک فیصلہ کرنے والا اور بات کی حقیقت کو کھول دینے والا ہے۔ الخبیثات للخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک قاعدہ کلیہ کے طور پر بیان کر رہے ہیں کہ بیان یہ کیا جا رہا ہے کہ گندی عورتیں جو ہیں وہ گندے مردوں کے لیے ہوتے ہیں اور پاک دامن عورتیں پاک مردوں کے لیے ہے۔ اللہ ان کا ایک قاعدہ کلیہ یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں، الخبیثات للخبیثین، اور یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ گندی عورتیں گندے مردوں کے لائق ہوتی ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لائق ہوتے ہیں، اور ستھری عورتیں ستھرے مردوں کے لائق ہوتی ہیں اور ستھرے مرد ستھری عورتوں کے لائق ہوتے ہیں۔ یہ اس بات سے پاک ہیں جو یہ منافق بکتے پھرتے ہیں۔ لہم مغفرت و رزق کریم، ان حضرات کے لیے آخرت میں مغفرت اور عزت کی روزی یعنی جنت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا، اب یہاں پر ایک اور حکم بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ حکم یہ ہے کہ ایمان والوں کو یہ طریقہ اور سلیقہ بتلایا جا رہا ہے کہ جب تم کسی کے گھر میں جاؤ تو بغیر اجازت کے نہ جاؤ، اور جب تک تمہیں اجازت نہ مل جائے اندر مت جاؤ، اور اگر تمہیں کہہ دیں کہ واپس چلے تو تم واپس آ جاؤ، وہاں پہ کھڑے نہ ہو۔ اور ہماری شریعت تو یہاں تک کہتی ہے کہ گھنٹی بھی مار کے دروازے کے سامنے نہ کھڑے ہو جائے کرو، دائیں طرف کھڑے ہو جاؤ یا بائیں طرف، گھر کے اندر بھی نظر نہ پڑ جائے کہ خواتین ہوتی ہیں، اس چیز کے آگے۔ اور اس کے بعد مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تم اپنی نظروں کو نیچے رکھو، بازاروں میں جاؤ، شادیوں میں جاؤ، محفلوں میں جاؤ، جہاں عورتیں ہوں تو اپنے مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی نظریں نیچے کریں، اور عورتوں کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی نظریں، اور زینت کی چیزوں کو منع کیا جا رہا ہے کہ اپنے خامدوں کے علاوہ کسی اور کے سامنے ان کو نہ کیا کریں، بلکہ اپنے اوپر دوپٹے ڈال لیا کریں، اپنے سینوں کو چھپا لیا کریں۔ یہ سارے احکام اللہ اس حکم میں بیان فرما رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے ایمان والو تم اپنے خاص رہنے کے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل مت ہو جب تک کہ ان سے اجازت حاصل نہ کر لو، اور اجازت لینے کے قبل ان کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ بات تم کو اس لیے بتلائی ہے تاکہ تم خیال رکھو اور اس پر عمل کرو۔ پھر اگر گھروں میں تم کو کوئی آدمی معلوم نہ ہو تو بھی ان گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ تم کو مختار اذن کی جانب سے اجازت نہ دی جائے، اور اگر تم سے اجازت لینے کے وقت یہ کہہ دیا جائے کہ اس وقت لوٹ جاؤ تو تم لوٹ آیا کرو۔ واللہ بما تعملون خبیر، یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی سب خبر ہے۔ اگر خلاف کرو گے سزا کے مستحق ہوگے، تم کو ایسے مکانات میں چلے جانے کا نہ گناہ ہوگا جن میں گھر کے طور پر کوئی نہ رہتا ہو اور ان میں تمہاری کچھ برت ہو، اور تم جو کچھ علانیہ کرتے ہو اور جو پوشیدہ طور پر کرتے ہو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ کل للمؤمنین، آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ صفائی کی بات ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے جو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں۔
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یغضضن من ابصارہن، اور اسی طرح مسلمان عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کے مواقع کو ظاہر نہ کریں مگر جو اس موقع زینت میں سے غالباً کھلا رہتا ہے، جس کے ہر وقت چھپانے میں حرج ہے، اور اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رہا کریں اور اپنی زینت کے مواقع مذکورہ کو کسی پر ظاہر نہ ہونے دیں مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے محارم پر، یعنی اپنے باپ پر یا اپنے شوہر کے باپ پر یا اپنے بیٹوں پر یا اپنے شوہروں کے بیٹوں پر یا اپنے حقیقی علاتی یا اخیافی بھائیوں پر یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں پر یا اپنی حقیقی اور علاتی اور اخیافی بہنوں کے بیٹوں پر یا اپنی عورتوں پر یا اپنی لونیوں پر یا ان مردوں پر جو طفیلی کے طور پر رہتے ہوں اور ان کو ذرا توجہ نہ ہو، یا ایسے لڑکوں پر جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے بھی ابھی واقف نہیں ہوئے، یعنی مراد غیر مراہق ہیں، اور اپنے باؤں پر زور سے نہ رکھیں کہ ان کا مخفی زیور معلوم ہو جائے۔ اور مسلمانوں، تم سے جو ان احکام میں کوتاہی ہو گئی تو تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، اور تم میں یعنی احرار میں جو بے نکاح ہوں تو تم ان کا نکاح کر دیا کرو، اسی طرح تمہارے غلام اور لونڈیوں میں سے جو اس نکاح کے لائق ہوں اس کا بھی، اگر وہ لوگ مفلس ہوں گے تو خدا تعالیٰ اگر چاہے گا ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفْ، اب یہاں پر اللہ ایک اور حکم بیان فرما رہے ہیں، جو شخص نکاح کے قابل تو ہو گیا لیکن مال نہیں ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ روکے رکھو اپنے آپ کو اور روزے رکھو اپنے آپ کو، اور جب تمہیں نکاح کی قدرت ہو جائے تو پھر بغیر نکاح کے نہیں رہنا۔ حدیث میں آتا ہے جو ہر نکاح کے خطبے میں پڑھا جاتا ہے، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ میرے میں سے نہیں ہے، اور اللہ انہی کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو جن کو نکاح کا مقدور نہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے نفس کو ضبط کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے پھر نکاح کر لیں۔ اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتب ہونے کے خواہاں ہوں تو بہتر ہے ان کو مکاتب بنا دیا کرو اگر ان میں بہتری کے آثار پاؤ، اور اللہ کے لیے دیے ہوئے اس مال میں سے ان کو بھی دو جو اللہ نے تم کو دے رکھا ہے تاکہ جلدی آزاد ہو سکیں، اور اپنی مملوکہ لونیوں کو زنا کرانے پر مجبور مت کرو، اور بالخصوص جب وہ پاک دامن رہنا چاہیں، محض اس لیے کہ دنیاوی زندگی کا کچھ فائدہ یعنی مال تم کو حاصل ہو جائے۔ اور جو شخص ان کو مجبور کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے مجبور کیے جانے کے بعد ان کے لیے بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ہم نے تمہارے پاس کھلے کھلے احکام بھیجے ہیں، اور جو لوگ تم سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کے پاس حکایات اور خدا سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کی باتیں بھیجی ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اللہ ایک نور ہے، اللہ کے بارے میں بتا رہے ہیں ہر چیز دنیا میں اللہ کے نور سے روشن ہے۔ اللہ نور السماوات، اللہ تعالیٰ نور ہدایت دینے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ اس کے نور ہدایت کی حالت عجیبیہ ایسی ہے کہ کمشکات فیہا مصباح، کہ فرض کرو ایک طاق ہے اور اس میں ایک چراغ رکھا ہے، اور وہ چراغ ایک قندیل میں ہے اور قندیل ایک طاق میں رکھا ہوا ہے، اور وہ قندیل ایسا صاف شفاف ہے جیسا ایک چمکدار ستارہ ہو، یوقد من شجرۃ مبارکۃ، وہ چراغ ایک نہایت مفید درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے، زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، وہ زیتون کا درخت ہے جو کسی آڑ کے نہ پورب رخ ہے اور نہ پچھم رخ ہے، اس کا تیل اس قدر صاف اور سلگنے والا ہے کہ اگر اس کو آگ بھی نہ چھوئے کام ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خود بخود جل اٹھے۔ نور علی نور، جب آگ بھی لگ گئی تب تو نور علی نور ہے، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس نور ہدایت تک جس کو چاہتا ہے راہ دیتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایات کے لیے یہ مثالیں بیان فرماتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ فی بیوت اذن اللہ، وہ ایسے گھروں میں جا کر عبادت کرتے ہیں جن کی نسبت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کا ادب کیا جائے اور ان میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے۔ ان مسجدوں میں ایسے لوگ صبح و شام اللہ کی پاکی نمازوں میں بیان کرتے ہیں، ان کو اللہ کی یاد سے اور بالخصوص نماز پڑھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے نہ خرید و غفلت میں ڈالنے پاتی ہے اور نہ فروخت، اور وہ ایسے دن کی دار و گیر سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں بہت سی دل اور بہت سی آنکھیں الٹ جائیں گی۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، انجام ان لوگوں کا یہ ہوگا کہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا بہت ہی اچھا بدلہ دے گا، یعنی جنت، اور وہ علاوہ جزا کے ان کو اپنا فضل سے بھی اور بھی زیادہ دے گا۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بے شمار دے دیتا ہے۔
اور جو لوگ کافر ہیں ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے کہ ایک چٹیل میدان میں چمکتا ہوا ریتا کا پیاسا آدمی اس کو دور سے پانی خیال کرتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آیا تو اس کو جو سمجھ رکھا تھا کچھ بھی نہ پایا اور قضاء الہی کو پایا، سو اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر کا حساب اس کو برابر سرابر چکا دیا، یعنی عمر کا خاتمہ کر دیا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ دم بھر میں حساب کر دیتا ہے۔ یا وہ ایسے ہیں جیسے بڑے گہرے سمندر کے اندرونی اندھیرے کے اس کو بڑی لہر نے ڈھانک لیا ہو، اس لہر کے اوپر دوسری لہر، اس کے اوپر بادل، وہ غرض اوپر تلے بہت اندھیرے ہی اندھیرے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایسی حالت میں اپنا ہاتھ نکالے اور اس کو دیکھنا چاہے تو دیکھنے کا احتمال نہیں، اور جس کو اللہ ہی نور ہدایت نہ دے اس کو کوئی سے بھی نور نہیں میسر ہو سکتا۔ علم ترى ان اللہ یسبح له من فی السماوات، اس کے اندر اللہ فرمانے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی ایسی مخلوق نہیں جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو۔ اللہ تعالیٰ یہی فرمانے ہیں مخاطب، کیا تجھ کو معلوم نہیں ہوا کہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں سب جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں مخلوقات ہیں، اور بالخصوص پرندے جو پر پھیلائے ہوئے اڑتے پھرتے ہیں، سب کو اپنی اپنی دعا اور اپنی تسبیح معلوم ہے۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کے سب افعال کا پورا علم ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ، اور اللہ ہی کی حکومت ہے آسمانوں اور زمین میں، اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ کیا تجھ کو یہ بات معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک بادل کو دوسرے بادل کی طرف چلتا کرتا ہے اور پھر اس بادل کے مجموعہ کو باہم ملا دیتا ہے، پھر اس کو تہ بتہ کرتا ہے، پھر تو بارش کرتا ہے دیکھتا ہے، اس بادل کے بیچ میں سے نکلتی ہے اور اسی بادل سے یعنی اس کے بڑے بڑے حصوں میں سے اولے برساتا ہے، پھر ان کو جس کی جان پر یا مال پر چاہتا ہے گراتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اس کو ہٹا دیتا ہے۔ اور اس بادل کی بجلی کی چمک کی یہ حالت ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا اس نے اب بینائی لی، اور نیز اللہ تعالیٰ رات اور دن کو بھی بدلتا رہتا ہے۔ یہ اس مجموعہ میں اہل دانش کے لیے استدلال کا موقع ہے۔ واللہ خلق کل دابہ، اور اللہ تعالیٰ ہی نے ہر چلنے والے جاندار کو بری ہو یا بحری پانی سے پیدا کیا، پھر ان میں بعضے تو وہ جانور ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، اور بعضے ان میں وہ ہیں جو دو پیروں پر چلتے ہیں، اور بعضے ان میں وہ ہیں جو چار پیروں پر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے بناتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پورا قادر ہے۔ ہم نے حق کے سمجھانے والے دلائل ہدایت عام کے لیے نازل فرمائے، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور ان عام میں سے جس کو اللہ چاہتا ہے راہ راست کی طرف ہدایت فرماتا ہے۔ اور یہ منافق لوگ زبان سے دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لے آئے اور خدا اور رسول کا حکم دل سے مانا، پھر اس کے بعد موقع ظہور صدق کے دعویٰ پر ان میں کا ایک گروہ سرتابی کرتا ہے، اور یہ لوگ دل میں اصلاً ایمان نہیں رکھتے۔ یہ مضمون بھی پہلے گزر چکا۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ، اور یہ لوگ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس غرض سے بلائے جاتے ہیں کہ رسول ان کے اور ان کے خصوصاً کے درمیان فیصلہ کر دیں، تو ان میں کا ہر ایک گروہ پہلوتی کرتا ہے، اور ان کا حق کسی کی طرف واجب ہو تو سر تسلیم خلق کیے ہوئے آپ کے پاس چلے آتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں کفر جازم کا مرض ہے، یا یہ نبوت کی طرف سے شک میں پڑے ہیں، یا ان کو یہ اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم نہ کرنے لگیں؟ نہیں، بلکہ اصل سبب یہ ہے کہ یہ لوگ برسر ظلم ہوتے ہیں۔ یہ وہ مضمون ہے کہ جو یہودی بشر نامی واقعہ اپنا لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا، تو حضور نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ کیا، پھر حضرت عمر کے پاس گئے تو حضرت عمر نے اپنی تلوار سے اس کا فیصلہ کیا۔ یہ اس کی طرف اشارہ تھا۔ انما کان قول المؤمنین، مسلمانوں کا قول تو جب کہ ان کے کسی مقدمے میں اللہ کی اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان میں فیصلہ کر دیں، یہ ہے کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور اس کو مان لیا، اور ایسے لوگ آخرت میں فلاح پائیں گے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانے اور اللہ سے ڈرے اور اس کی مخالفت سے بچے، بس ایسے لوگ مامراد ہوں گے۔ اور وہ لوگ بڑا زور لگا کر قسمیں کھایا کرتے ہیں کہ واللہ ہم ایسے فرما بردار ہیں کہ اگر آپ ان کو یعنی ہم کو حکم دیں تو وہ ابھی نکل کھڑے ہوں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بس قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری فرما برداری کی حقیقت معلوم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی پوری خبر رکھتا ہے۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، آپ کہیے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ پھر اگر تم لوگ اطاعت سے روگردانی کرو گے تو سمجھ رکھو کہ رسول کے ذمے وہی تبلیغ کا کام ہے جس کا ان پر بار رکھا گیا ہے،
اور تمہارے ذمہ وہ ہے جس کا تم پر بار رکھا گیا ہے، اور اگر تم نے ان کی اطاعت کر لی تو راہ پر جا لگو گے، اور بہرحال رسول کے صرف صاف طور پر پہنچا دینا ہے۔ وعد اللہ الذین، یہاں سے خلفائے راشدین مراد ہیں جن کے دور خلافت میں باقی امور سلطنت احسن طریقے سے ادا ہوتے رہے۔ کوئی عورت، روایات میں آتا ہے کہ یمن سے سونے میں لدی ہوئی مکہ کی طرف جاتی تو کوئی شخص بھی اس کی طرف نہ دیکھتا تھا۔ یہ دور تھا خلفائے راشدین کا۔ وعد اللہ الذین آمنوا، اے مجموعہ امت تم میں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں، ان سے اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ ان کو اس اتباع کی برکت سے زمین میں حکومت عطا فرمائے گا، جیسا ان سے پہلے اہل ہدایت لوگوں کو حکومت دی تھی۔ اور جس دن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پسند کیا ہے، یعنی اسلام، اس کو ان کے نفع آخرت کے لیے قوت دے گا، اور ان کے اس خوف کے بعد اس کو مبدل بھی امن کر دے گا، بشرطے کہ میری عبادت کرتے رہیں اور میرے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کریں۔ اور جو شخص بعد ظہور اس وعدے کے ناشکری کرے گا تو یہ لوگ بے حکم ہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، پر اے مسلمانوں نماز کی پابندی رکھو اور زکوٰۃ دیا کرو، اور باقی احکام بھی رسول کی اطاعت کیا کرو تاکہ تم پر کامل رحم کیا جائے۔ اے مخاطب کافروں کی نسبت یہ خیال مت کرنا کہ وہ زمین میں بھاگ کر ہم کو دوہرا دیں گے، اور آخر میں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک اور احکام بیان فرما رہے ہیں۔ تین اوقات کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ تین اوقات کے اندر تمہارے جو ذاتی غلام ہیں وہ اگر ان اوقات میں تمہارے گھر میں آنا چاہیں تو ان کے آنے میں کوئی حرج اور کوئی گناہ نہیں ہے۔ اے ایمان والو، تمہارے پاس آنے کے لیے تمہارے مملوکوں کو اور تم میں جو حد بلوغ کو نہیں پہنچے تین وقتوں میں اجازت لینا چاہیے۔ ایک تو نماز صبح سے پہلے، اور دوسرے جب سونے لیٹنے کے لیے دوپہر کو اپنے پاس کپڑے اتار دیا کرتے ہو، اور تیسرے نماز عشاء کے بعد۔ یہ تین وقت تمہارے پردے کے وقت ہیں، اور ان اوقات کے سوا نہ تم پر کوئی الزام ہے اور نہ بلا اجازت چلنے آنے میں ان پر کچھ الزام ہے، کیونکہ وہ بکثرت تمہارے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، کوئی کسی کے پاس اور کوئی کسی کے پاس، اسی طرح جیسا یہ حکم صاف صاف بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ تم سے اپنے احکام صاف صاف بیان کرتا ہے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور جس وقت تم میں کہ وہ لڑکے جن کا حکم اوپر آیا ہے حد بلوغ کو پہنچیں تو ان کو بھی اسی طرح اجازت لینا چاہیے جیسا کہ ان سے اگلے لوگ اجازت لیتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تم سے اپنے احکام صاف صاف بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور بڑی بوڑھی عورتیں جن کو کسی کے نکاح میں آنے کی کچھ امید نہ رہی ہو، ان کو البتہ اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے زائد کپڑے اتار رکھیں، بشرطے کہ زینت کے مواقع کا اظہار نہ کریں، اور ہر چند کے بڑی بوڑھیوں کو منہ کھولنے کی اجازت ہے، لیکن اگر اس سے بھی احتیاط رکھیں تو ان کے لیے اور زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ لیس علی الاعمى، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ معذوروں کے بارے میں شروع میں بتا رہے ہیں۔ اندھے معذور لوگ وہ کسی محفل میں نہیں جاتے تھے، وہ کہتے تھے ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، نہ تو اندھے آدمی کے لیے کچھ مذائقہ ہے، اور نہ لنگڑے آدمی کے لیے کچھ مذائقہ ہے، اور نہ بیمار کے لیے کچھ مذائقہ ہے، اور نہ خود تمہارے لیے اس بات میں کچھ مذائقہ ہے کہ تم اپنے گھروں سے جن میں بیوی اور اولاد کے گھر بھی آگے کھانا کھا لو، یا اپنے باپ کے گھر سے، یا اپنی ماں کے گھر سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہارے اختیار میں ہیں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، پھر اس میں بھی تم پر کچھ گناہ نہیں کہ سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ۔ پھر یہ بھی معلوم رکھو کہ جب تم اپنے گھروں میں جانے لگا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کر دیا کرو، جو کہ دعا کے طور پر ہے، اور جو خدا کی طرف سے مقرر ہے اور برکت والی عمدہ چیز ہے۔ خدا تعالیٰ نے جس طرح یہ احکام بتلائے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ تم سے اپنے احکام بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو اور عمل کرو۔ انما المؤمنون، پس مسلمان تو وہی ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اور جب رسول کے پاس کسی ایسے کام پر ہوتے ہیں جس کے لیے مجمع کیا گیا ہے اور اتفاقاً وہاں سے جانے کی ضرورت پڑتی ہے، تو جب تک آپ سے اجازت نہ لیں نہیں جاتے۔ اے پیغمبر، جو لوگ آپ سے ایسے مواقع پر اجازت لیتے ہیں
بس وہی اللہ پر اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو جب یہ اہل ایمان لوگ ایسے مواقع پر اپنے کسی ضروری کام کے لیے آپ سے جانے کی اجازت طلب کریں تو ان میں سے جس کے لیے آپ چاہیں اجازت دے دیا کریں، اور اجازت دے کر بھی آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول، یہاں سے حضور کی شان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تم لوگ رسول کے بلانے کو ایسا معمولی بلانا مت سمجھو جیسا تم نے ایک دوسرے کو بلا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو دوسرے کی آڑ میں ہو کر تم میں سے مجلس نبوی سے کھسک جاتے ہیں۔ سو جو لوگ اللہ کے حکم کی جو کہ بواسطہ رسول پہنچا ہے مخالفت کرتے ہیں، ان کو اس سے ڈرنا چاہیے کہ ان پر دنیا میں کوئی آفت نہ آ پڑے یا ان پر آخرت میں کوئی دردناک عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اللہ ان للہ ما فی السماوات والارض، اور یہ بھی یاد رکھو کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں موجود ہے سب خدا ہی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ حالت کو بھی جانتا ہے جس پر تم اب ہو، اور اللہ تعالیٰ اس دن کو بھی جانتا ہے جس میں سب اس کے پاس دوبارہ زندہ کر کے لائے جائیں گے۔ سو وہ ان کو سب جتلا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ سورہ فرقان مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 77 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان بڑے نہایت رحم والے ہیں۔ بڑی عالی شان ذات ہے جس نے یہ فیصلے کی کتاب یعنی قرآن اپنے بندہ خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی تاکہ وہ بندہ تمام دنیا جہان والوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ ایسی ذات جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی حکومت حاصل ہے، اس نے کسی کو اپنی اولاد قرار نہیں دیا اور نہ کوئی اس کا شریک ہے حکومت میں، اور اس نے ممکنات میں سے ہر موجودہ چیز کو پیدا کیا، پھر سب الگ الگ انداز رکھا، اور باوجود حق تعالیٰ کے ایسے یکتا ہونے کے ان مشرکین نے خدا کی توحید کو چھوڑ کر اور ایسے معبود قرار دیے ہیں جو کسی چیز کے خالق نہیں، اور بلکہ وہ خود مخلوق ہے اور خود اپنے لیے نہ کسی نقصان کے رفع کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ کسی نفع کے حاصل کرنے کا، اور نہ کسی کے مرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ کسی کے جینے کا، اور نہ کسی کو قیامت میں دوبارہ جلانے کا۔ اور کافر یعنی مشرک لوگ قرآن کے بارے میں یوں کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، نیرا جھوٹ ہے جس کو اس شخص یعنی پیغمبر نے گھڑ لیا ہے اور دوسرے لوگوں نے اس گھڑ میں اس کی مدد کی ہے، تو یہ لوگ بڑے ظلم اور جھوٹ کے مرتکب ہوئے۔ اور یہ کافر لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ قرآن بے سند باتیں ہیں جو اگلوں سے منقول ہوتی چلی آتی ہیں، جن کو اس شخص یعنی پیغمبر نے لکھوا لیا ہے، پھر وہی مضامین اس کو صبح و شام پڑھ کر سنائے جاتے ہیں۔ آپ اس کے جواب میں کہہ دیجئے کہ اس قرآن کو تو اس ذات نے اتارا ہے جس کو چھپی باتوں کی خواہ وہ آسمانوں میں ہوں یا زمین میں وہ خبر ہے، باقی اللہ تعالیٰ غفور الرحیم۔ اور یہ کافر لوگ رسول اللہ کی نسبت یوں کہتے ہیں کہ اس رسول کو کیا ہوا کہ وہ ہماری طرح کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا کہ وہ اس کے ساتھ رہ کر ڈراتا، یا اس کے پاس غیب سے کوئی خزانہ آ پڑتا، یا اس کے پاس کوئی غیبی باغ ہوتا جس سے یہ کھایا کرتا۔ اور ایمانداروں سے یہ ظالم یوں بھی کہتے ہیں کہ تم لوگ ایک مسلوب العقل آدمی کی راہ پر چل رہے ہو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے تو یہ لوگ آپ کے لیے کیسی عجیب عجیب باتیں بیان کر رہے ہیں، تو ان خرافات سے وہ بالکل گمراہ ہو گئے، پھر وہ راہ نہیں پا سکتے۔ وہ ذات بڑی عالی شان ہے کہ اگر وہ چاہے تو آپ کو کفار کے اس فرمائی سے بھی اچھی چیز دے دے، یعنی بہت سی غیبی خواہشات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، اور آپ کو بہت سے محل دے دے، بلکہ یہ لوگ قیامت کو جھوٹ سمجھ رہے ہیں، اور انجام اس کا یہ ہوگا کہ ہم نے ایسے شخص کے لیے جو قیامت کو جھوٹ سمجھے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ وہ ان کو دور سے دیکھے گی تو وہ لوگ دور ہی سے اس کا جوش ہوش سنیں گے، پھر جب وہ اس کے دوزخ کی کسی تنگ جگہ میں ہاتھ پاؤں جکڑ کر ڈال دیے جائیں گے تو وہ وہاں موت کو پکاریں گے، اور آج ایک موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو۔ آپ ان کو یہ مصیبت سنا کر کہیے کہ یہ بتلاؤ کہ کیا یہ مصیبت کی حالت اچھی ہے یا وہ ہمیشہ رہنے کی جنت اچھی ہے جس کا خدا سے ڈرنے والوں سے وعدہ کیا گیا ہے۔ کانت لہم جزاء و مصیرا، وہ ان کے لیے ان کی اطاعت کا صلہ ہے اور ان کا آخری ٹھکانہ، اور ان کو وہاں وہ سب چیزیں ملیں گی جو کچھ وہ چاہیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک وعدہ ہے جو آپ کے رب کے ذمے ہے اور قابل درخواست ہے، اور جس روز اللہ تعالیٰ ان کافر لوگوں کو اور جن کو وہ لوگ خدا کے سوا پوچھتے تھے ان سب کو جمع کرے گا، پھر ان معبودین سے فرمائے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود ہی راہ حق سے گمراہ ہو گئے تھے؟ وہ معبودین عرض کریں گے سبحانک ما کان ینبغی لنا، معاذ اللہ، ہماری کیا مجال تھی کہ ہم آپ کے سوا اور کارسازوں کو تجویز کریں، لیکن آپ نے تو ان کو اور ان کے بڑوں کو خوب آسودگی دی، یہاں تک کہ وہ آپ کی یاد کو بلا بیٹھے اور یہ لوگ خود ہی برباد ہوئے۔ تمہارے ان معبودوں نے تو تم کو تمہاری باتوں میں جھوٹا ٹھہرا دیا، سو اب تم نہ تو خود عذاب کو ٹال سکتے ہو
اور نہ کسی دوسرے کی طرف سے مدد دیے جا سکتے ہو، اور جو تم میں ظالم یعنی مشرک ہوگا ہم اس کو بڑا عذاب چکھائیں گے۔ وما ارسلنا قبلک من المرسلین، اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے سب کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تم مجموعہ مکلفین میں ایک کو دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے؟ یعنی صبر کرنا چاہیے۔ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور آپ کا رب خوب دیکھ رہا ہے۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك ربنا وتعاليت يا ذي الجلال والإكرام۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمته۔